ہمارے معاشرے میں اور دنیا کے ہر معاشرے میں جو لوگ ہائی اچیورز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک موڈ اور مزاج کے پہلو جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ جو ایک روایتی طریقہ ہے موڈ کو ٹھیک کرنے کا، جسے پتہ نہیں کیسے لوگ ایک ماڈرن طریقہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ شراب کا جو استعمال ہے مختلف مقاصد کے لیے وہ کوئی 10,000 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب انسان نے اتفاقی طور پر شراب کو ڈسکور کیا۔ بہت لوگ جب شہرت کی بلندیوں پر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی بعض اوقات اتفاقاً ان کی زندگی میں شراب کی قباحت شامل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی جو قابلیت ہے یا جو ان کی شہرت ہے یا ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، شراب اس کے پیچھے ایک کوئی مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ دن میں کچھ وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے جب آپ ڈیلیبریٹلی ارادتاً کچھ نہ کریں، یعنی کچھ نہ کریں سے مراد ہے کچھ نہ کریں، یعنی سی ای اوز کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنجیدہ حل انہوں نے نکال رکھا ہے کہ سارا دن کام کاج کر کے تھک ہار کے جب گھر پہنچے تو یہ شراب کا شغل شروع کر لیا جائے۔ ہماری جو کمیونیکیشن ہے، جب ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو اتنا فساد کیوں ہوتا ہے؟ تو کیا جو کمیونیکیشن ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں سے بات کریں، یعنی دل کی بات کریں، اصلی بات کریں، کوئی اس میں ہم ریاکاری نہ کریں، تو نتیجے میں ہمیں تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے اور کوئی فساد بھی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ عین ممکن ہے۔ جو اسرٹیو کمیونیکیشن ہے، یعنی دل کی بات کرنا اور کسی قسم کے خسارے سے بھی بچنا اور منافع کی طرف چلے جانا، اس کے لیے جو تبادلہ خیالات ہے یا جو ابلاغ ہے وہ عین ممکن ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے۔ آپ اس وقت لائیو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس کا جو نام ہے وہ یو آسک فار اٹ ہے، اور آپ یہ پروگرام ڈیلی 7 سے لے کر 8 بجے تک دیکھتے ہیں ولنگ ویز پاکستان کے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر لائیو۔ آپ کا یہ جو شو ہے، یعنی یہ میں نے آپ کا اس وجہ سے کہا کیونکہ یہ شو بنایا ڈیزائن نہیں آپ کے لیے کیا گیا، اسی لیے اس کا نام بھی رکھا گیا کہ یو آسک فار اٹ، کیونکہ آپ کے جو پیغامات آتے ہیں، آپ کے جو سوالات آتے ہیں ان باکس میں، چیٹ میں، آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں، خطوط میں اپنے سوالات لکھ بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر بھی بات چیت ہوتی ہے، پھر ہم ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ حل ڈیلی تلاش کیا جاتا ہے، کہاں کہاں سے، پاکستان کے 3 مختلف شہروں سے، یعنی اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے آپ یہ پروگرام جو ہے وہ لائیو دیکھتے ہیں۔ آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو آپ یہ پروگرام جو ہیں وہ لاہور اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، اور آج کے پروگرام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی موجود ہوتے ہیں۔ آپ ولنگ ویز کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، سی ای او ہیں، پاکستان میں ایڈکشن سائیکائٹری کے پائنیئر ہیں، کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا پاکستان میں ایڈکشن سائیکائٹری کی فیلڈ میں، اور آپ کی بے شمار کتابیں ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک شیئر کرتے ہیں۔ کوئی 10,000 سے زائد آپ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جن کا ڈیلی کی بنیاد پہ فیڈ بیک آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں ولنگ ویز لاہور کے لیے، کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، کوئی 11 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو ہوا ولنگ ویز کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ مس شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے پاس جو خطوط آتے ہیں تو اس میں جو مختلف خطوط سیم ٹاپکس کے حوالے سے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کچھ کلیکٹ کر کے اور پھر اس کے اوپر کوئی شو ڈیزائن کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے پاس خطوط ہیں یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنی اپنی ڈومین میں کامیابیاں سمیٹیں، لیکن نشے کا استعمال پھر زندگی میں شامل ہوا۔
اب میں نے جب یہ خطوط پڑھے تو مجھے پڑھ کے یہ ہوا کہ اچھا اس کے اوپر جو شو ہے یہ کچھ مزیدار رنگین شو ہوگا. بلکہ میں نے تو ایگزیکٹ جو ایک جملہ بولا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ساتھی، تو میں نے کہا پخیا ہوا شو ہوگا یہ، کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس خطوط ہیں اس میں جس طرح سے نشے کے حوالے سے کچھ دلائل موجود ہیں. اس میں تو اس شو میں جو ٹارگٹ ہے وہ ڈاکٹر صداقت وہ ہے. ڈاکٹر صداقت علی ہیں. تو اس لیے پہلے تو میں ڈائریکٹلی خطوط جو ہیں وہ شامل کر دیتا ہوں، لیکن اب ڈاکٹر صاحب کی اجازت چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب میری نظر پڑتی ہے ان خطوط پر تو مجھے وہ خیال آتا ہے کہ کس قیامت کے یہ نامے ہمارے نام آتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں اور دنیا کے ہر معاشرے میں جو لوگ ہائی اچیورز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک موڈ اور مزاج کے پہلو جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ جو ایک روایتی طریقہ ہے موڈ کو ٹھیک کرنے کا، جسے پتہ نہیں کیسے لوگ ایک ماڈرن طریقہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ شراب کا جو استعمال ہے مختلف مقاصد کے لیے وہ کوئی 10,000 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب انسان نے اتفاقی طور پر شراب کو ڈسکور کیا. کوئی شخص تھا جو بھوکا پیاسا کسی جنگل میں کھانے کی تلاش میں پھر رہا تھا اور اس کو کچھ کھانے کو نہ ملا اور وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا. تو اس کو زمین میں دبے ہوئے کچھ پھل نظر آئے جو کچھ زمین کے اندر اور کچھ زمین کے باہر تھے. تو اس نے جب ان کو نکالا اور جھاڑ کے کھانے کے لیے وہ تیار ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ بھوک مٹانے کا ہی ایک ذریعہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ اسے وہ ایک سرور کی کیفیت محسوس ہوئی جو زمین میں دبے ہوئے پھلوں میں الکوہل کے بننے سے ہوا. تو اس طرح انسان نے شراب کو ڈسکور کیا اور پھر اس نے اپنی بیچ میں انوویشن شامل کی. پھر آج یہ نوبت ہے کہ دنیا میں فیکٹریاں ہیں جہاں شراب بنتی ہے. ہمارے دیہات میں بھی دیسی شراب بھٹیوں میں بنائی جاتی ہے، کیونکہ ایک سٹیج پہ شراب کو جو ہے باقی محلول سے الگ کرنا مقصود ہوتا ہے، جس کے لیے اسے پھر آنچ دی جاتی ہے، جو کہ ایک کافی خطرناک پروسیس ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو معاشرے میں جو ہائی اچیورز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں یا وکلاء یا صحافی یا اینکر، افسران، سرکاری، غیر سرکاری، سی ای اوز، تاجران، سیاستدان اور دوسرے فورسز کے لوگ بھی، یا سرکاری اداروں کے بڑے بڑے جو افسران ہیں، یہ سب شراب سے شغل کرتے نظر آتے ہیں. چاہے وہ پائلٹ ہوں، چاہے ہمارے معاشرے کی ایلیٹ جیسے اداکار، ہدایت کار یا کسی بھی پہلو سے جو نمایاں لوگ ہیں، ان میں یہ قباحت کافی زیادہ پائی جاتی ہے. اور یہ صرف ایسا ہمارے ملک میں نہیں، ایسا دنیا کے تمام ممالک میں ہے، اور دنیا کے زیادہ تر ممالک میں تو شراب ایک لیگل کموڈٹی ہے جو بازار میں میسر ہے. اور پاکستان میں اگرچہ شراب کی جو فروخت ہے وہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہے، یعنی محدود چند طبقے ایسے ہیں جن کو شراب پینے کی اجازت ہے کسی خاص وجہ سے، اور کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کو دستیاب بھی ہو جاتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج پاکستان ایک ڈرائی ملک سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ جو میں نے خطوط پڑھے تو اس میں تو بڑی تند اور تیز زبان ہے. ہم نے تو ہمیشہ شراب کے بارے میں ایک بیماری کے پہلو سے گفتگو کی ہے، لیکن از خود ہی لوگوں نے عزوم کیا کہ ہم کوئی شراب پینے والوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا. ہماری نظر میں شراب پینے والے کوئی برے لوگ نہیں ہوتے، یا جس طرح کے القابات انہوں نے اپنے لیے خود ہی منتخب کیے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں صرف ایسا لگتا ہے کہ شراب پینے والے لوگ جو ہے خطرے میں ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص اپنے لیے شراب کا دروازہ کھولتا ہے تو پھر یہ دروازہ بند کرنا بعض اوقات کافی دشوار ہو جاتا ہے. اور پھر ایسے ماحول میں جب
گھر والے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی ہلکی ہلکی سسکیاں زیادہ تر ہم سنتے ہیں. سر آپ کا جب انٹریکشن ہے سر ہم سوسائٹی میں بھی جب آپ کہیں ملتے ہیں گیدرنگ میں ایسے لوگوں سے اگر سامنا ہو جائے تو ان کا کیا بیہیویئر آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ بہت مشکل پیش آتی ہے. ویسے تو میں بہت زیادہ سوشلائز نہیں کر پاتا کیونکہ میں اپنے کام کاج میں اتنا مصروف رہتا ہوں. پے در پے کوئی نہ کوئی چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. جب آپ ایک ریہیب رن کرتے ہیں جو پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں کام کرتا ہے اور 50 سال سے جب ہم ایک ریہیب کو رن کرتے ہیں تو دن بدن جو ہے معیار اونچا لانے کے لیے کوششیں زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جاتی ہیں. جی اور ہمیں بین الاقوامی سطح پہ جو علاج میں بہتری آ رہی ہے اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, پروٹوکول کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ میں لکھنے پڑھنے میں مگن رہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بلاتا کوئی نہیں, دوسری بات ہے کہ میں جاتا کوئی نہیں. تو اس حوالے سے بات پوری ہو گئی. مطلب زیادہ تو مجھے انٹریکشن کا موقع نہیں ملتا, لیکن کبھی کبھی کہیں کسی جگہ بڑے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے, خاص طور پر سرکاری افسران سے جب ملاقات ہوتی ہے جی تو میرا تعارف ہوتے ہی مجھے پٹ آف والا چہرہ ملتا ہے, ماتھے پہ تیوریاں آ جاتی ہیں. اور کئی لوگ پھر بات چیت اگر آگے بڑھے تو زیادہ تر تو بات چیت یہیں ختم ہو جاتی ہے, اور بات چیت اگر ذرا آگے بڑھے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں لوگوں کو ایک ایسی چیز سے روکتے ہیں جو کہ ان کے لیے سکون کا واحد ذریعہ ہے, اور آپ ان کے اندر گلٹ انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں, یا کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ یہ کوئی محرومیاں ہیں آپ کی, یا کوئی یہ یوں بات ہے, یا آپ کے لاشعور میں کوئی مسئلہ ہے, یا آپ کوئی مولویوں کے زیر اثر ہیں؟ تو وہ بہت کچھ وہ از خود ہی کہتے ہیں, اور میں پھر حسب توفیق ان کو تھوڑا بہت جواب دے دیتا ہوں. اور جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ شراب پینے والے آخر کار 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ایک 80% وہ کہ جو شراب سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں اور اپنی ایک ایسی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں جس میں ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن ایک 20% شراب پینے والے لوگوں میں سے وہ ہیں جن کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور وہ تباہ حال ہو جاتے ہیں. ان کے گھر والے بہت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کے بچے اور ان کے دیگر جو دوست احباب ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ سڑتے کڑتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم جو ہے وہ شراب کے شغل میں مدد دینا چھوڑ دیتا ہے, مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ان کے جسم میں ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ شراب پینا چاہتے ہیں اور اس کا سرور لینا چاہتے ہیں, اور ان کا جسم جو ہے اس معاملے میں تعاون نہیں کرتا, اور وہ ان کے سرور کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جسم میں کچھ زہریلے مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کتنی بھی شراب پئیں وہ مطمئن نہیں ہو پاتے. انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ان کا جو نشہ ہے وہ اتر رہا ہے, اور وہ رات گئے تک شراب پیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ دھت ہو جاتے ہیں, وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, مدہوش ہو جاتے ہیں, جبکہ ان کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ سو گئے ہیں. نہیں, شراب پینے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اسے ہم نیند نہیں کہتے. اگر وہ واش روم جاتے ہیں تو بعض اوقات وہیں وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم اس پہلو سے صرف بات کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا رسکی کام ہے. اگرچہ وقتی طور پر بے چینی دور ہو جاتی ہے یا پریشانی سے ان کو فرار کا موقع ملتا ہے, لیکن اصل مسئلے کا حل یہ ہوتا نہیں ہے. جی. تو یعنی جو خط ہے وہ پڑھ کے میں کافی پریشان بھی ہوتا ہوں, کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں, لیکن جب اتنے معزز لوگ, اتنے بڑے افسران یا اتنے نمایاں لوگ جو ہیں جی. وہ آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کوئی
देखने में तो इतने मौलवी नहीं लगते, लेकिन आपकी बातें बड़ी मौलवियों जैसी हैं, या आप वो इस तरह की बात करते हैं कि आपने शराब को उम्मुल खुबाइस कहा, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, या इस तरह की कुछ बहुत सारी बातें वो करते हैं। तो आज हम खतूत आपके पास हैं, तो जी जी हम देखेंगे कि वो किस कदर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करते हैं, तो हमारे पास जो भी उसका जवाब होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो पेश करें। तो एक एक करके जो खतूत हैं उनको शामिल करते हैं। जो पहला ख़त है ये एक CEO की तरफ से है। वो लिखते हैं कि मोहतरम डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी शोहरत हमने बहुत सुनी थी, एक माहिर नफ्सियात, एक दानिश्वर, एक दर्दमंद इंसान, मगर पिछले कुछ अरसे में आपके बयानात सुनकर दिल में एक अजीब सा तासुफ जागुज़ी हुआ है। आखिर आपको शराब से ऐसी दुश्मनी क्या है? क्या आप हर उस शख्स को शराबी समझते हैं जो कभी कभार खुशी में एक आध जाम पी लेता है? हम दिन रात कारोबारी फ़ैसलों, फ़ाइलों, घाटे और दबाव में जकड़े होते हैं। कोई तो शय होनी चाहिए जो सुकून दे, जो हमें ज़िंदगी के तेज़ तूफ़ानों में लम्हा भर का चैन दे। हम शराब पीते हैं मगर किसी का खून तो नहीं पीते। हम किसी की इज़्ज़त नहीं उछालते, चोरी नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते, दफ्तरों में हाज़िरियाँ पूरी करते हैं, ज़कात देते हैं, दोस्तों का ख्याल रखते हैं और कौम की खिदमत करते हैं। अगर हम जैसे लोग भी आपकी ज़ुबान में शराबी कहलाएंगे तो बाकी क्या बचा? जनाब, हेरोइन, आइस, कोकीन ये हैं असल दुश्मन। आपका फ़र्ज़ है इनके ख़िलाफ़ बोलना, हमें शर्मिंदा करना नहीं। हम आपसे खलूस से गुजारिश करते हैं कि हमें नशई ना कहा जाए। शराब हमारे लिए जुर्म नहीं, मजबूरी भी नहीं, सिर्फ़ एक मुहज़्ज़ब इंतखाब है। आप अपने काम से काम रखें और हमें हमारी तन्हाइयों के साथ जीने दें। वस्सलाम, एक मोअज़्ज़ज़, कामयाब मगर थका हुआ CEO। देखिए, ये जो आखिर में उन्होंने कहा ना कि थका हुआ थका हुआ। CEO, तो ये सारी कहानी बता रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर होती है कि ये थकावट ही है जो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो CEO हैं और CEO के लिए काम करना अब दिन ब दिन आसान होता जा रहा है, क्योंकि ये जो इंटरनेट है, या जो ज़ूम मीटिंग्स हैं, या दीगर मामलात हैं जो कि बड़ी तेज़ी से तय किए जा सकते हैं, ये CEOs के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करते हैं कि जो महीनों का काम है वो अब आप दिनों में या घंटों में कर सकते हैं। तो इससे जो वक्त बचता है उस पे कुछ ना कुछ हक उस इंसान का ज़रूर होता है जो CEO है। लेकिन वो जब एक बंदा रेस में होता है, जैसे कभी आप सोचते हैं ना कि इंटरनेट स्लो बड़ा है, मतलब ये मैं 25 साल से सुनता आ रहा हूँ कि इंटरनेट बहुत स्लो है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अगर आप हकाइक को देखें तो इंटरनेट पहले की निस्बत बहुत तेज़ है, जी। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। वो हलमन मज़ीद का जो एक तसव्वुर है कि और चाहिए और चाहिए, और वक्त के बारे में ये जो है कि वक्त बहुत कम है और बहुत सारे काम करने बाकी हैं, ये जो हरी सिकनेस है ये CEOs में बहुत नज़र आती है। और कम्युनिकेशन जो है बड़ी तेज़ हो गई है। पहले लोग ख़त लिखते थे और वो पहुंचता था, फिर जवाब आता था। अब कोई भी बिज़नेस कम्युनिकेशन हो तो वो सेकंडों में पहुंचती है और आपसे तवक्को की जाती है कि आप फिलफौर जवाब देंगे। जी। आप देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, तो अगर आप फ़ौरन जवाब नहीं देते तो एक और मैसेज आ जाता है जी। कि सवालिया निशान हाँ, होता है कि क्वेश्चन मार्क आप आया था। बोले। तो बोल दे क्यों नहीं? मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है या जो सहूलतें हैं कम्युनिकेशन की, और जो सफ़र की सहूलतें हैं, जो कारोबार की सहूलतें हैं, जी। इसका कुछ 20% फ़ायदा, सिर्फ 20% फ़ायदा इंसान अपने आप को देना शुरू कर दे। यानी दिन में कुछ वक्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब आप डेलिबरेटली, इरादतन कुछ ना करें। यानी कुछ ना करें से मुराद है कुछ ना करें। यानी CEOs के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जो समझते हैं कि ये जो संजीदा हल इन्होंने निकाल रखा है कि सारा दिन काम काज करके थक हार के जब घर पहुँचे तो ये शराब का शुगल शुरू कर लिया जाए, और फिर रात गए ड्रंक होके पास आउट हो जाएं, और सुबह फिर जल्दी उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। देर से जागना, अपने आप को कुछ होश दिलाना, थोड़ा अलर्टनेस लेवल अपना ठीक करना, हैंगओवर से बाहर निकलना, 12, 1, 2 बज जाते हैं। लाहौर, कराची,
اسلام آباد، فیصل آباد جیسے شہروں میں اگر آپ دیکھیں جی تو مارکیٹیں 12 بجے کھلتی ہیں، اور دفاتر میں بھی اگرچہ انگریزوں کے دور سے ٹائم تو وہ صبح کا ہی ہے، لیکن 10 بجے 11 بجے سے پہلے آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں تو کام کاج کا کوئی آغاز نظر نہیں آتا۔ جی لیکن اگر ہم تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکال لیں، یعنی سائنس کی بدولت جو ہمارا وقت بچتا ہے، ٹریولنگ میں وقت بچتا ہے، کمیونیکیشن میں وقت بچتا ہے، ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت سارے کام جلدی ہو جاتے ہیں۔ جیسے پہلے ایک ایک لیٹر آپ کو الگ سے ڈرافٹ کرنا پڑتا تھا، جی اب سیکنڈوں میں لیٹر ڈرافٹ ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں لیٹر زیادہ آتے ہیں۔ تو لیٹر تو بہت زیادہ آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، اور پتہ نہیں کمنٹس کے ذریعے اور کیسے کیسے فیڈ بیک آتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جی اگر آپ صرف 20% جو وقت ہے جو بچتا ہے وہ اپنے لیے مختص کر لیں تو ہمارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے، ہماری ساری بے-چینیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھ پائیں گے، اور ہم تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں گے، ہم ہنسنے کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے، سوشلائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن جب ایک سی ای او اس ریٹ ریس میں چلا جاتا ہے جی کہ وہ ایک وقت میں کئی کام کرے گا، اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ کام ڈیلے ہو رہا ہے، یہ جلدی ہونا چاہیے، لوگ ایک دوسرے کو بھی کام کہتے ہیں تو زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کام مشکل ہوتا ہے، زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد چاہتے ہیں، وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں پچھلے 50 سال میں خاص طور پر، اور اگر ہم زندگی میں ہر روز کوئی 2 گھنٹے صرف ایسے مختص کر لیں، چلیں 1 گھنٹہ صبح کر لیں، 1 گھنٹہ شام کر لیں، یعنی کام کاج شروع کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ صبح سویرے اگر ہم خاص اپنے لیے مختص کر لیں کہ جس میں ہم کچھ بھی خاص کام نہ کریں، صرف اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ویلے رہیں۔ ویلے، ٹوٹل ویلے، اس میں نہ آپ موسیقی سنیں، نہ آپ کوئی کھانا کھانا کھائیں، نہ کسی سے ملاقات کریں، نہ کوئی کتاب پڑھیں، نہ کسی کام کاج کے بارے میں سوچیں، حتی الامکان اپنے ذہن کو خالی رکھنے کی کوشش کریں، تو آخر کار آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پہلو سے کہ آپ کی نظر آپ کے اوپر پڑے گی۔ سر سی ای او کے لیے تو یہ کافی مشکل ہے۔ یہ میں خط کے ریفرنس سے بات کروں تو ان کے خط سے یہ لگا کہ ان کا جو دکھ ہے نا، اگر وہ جو ڈیلی اپنی ایک روٹین بتاتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں، رسک لینے ہوتے ہیں بینگ اے سی ای او، تو کوئی انہوں نے اس کا کوئی مداوع ڈھونڈا ہوا ہے شراب میں، تو ایکچولی میں تو مداوع تو نہیں ہے، یہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ اور زیادہ مصیبت میں جانے کی ضرورت ہے، شاید وہ ٹیمپریریلی سپریس کر دے دیکھیں اس ایکچولی تکلیف صرف کو۔ سی ای او نے یہ مداوع نہیں ڈھونڈا ہوا، یہ ہر بندے نے مداوع ڈھونڈا ہوا ہے جی کہ کسی نہ کسی چیز میں اپنی توجہ رکھنی ہے، اور اپنے اصلی مسئلے، اصلی دکھ، اصلی تکلیف جو اندر سے ابھر رہی ہے اس پہ نظر نہیں ڈالنی۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگ ورکہولک ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں بعض اوقات سوشل ورک اتنا کر رہے ہوتے ہیں، جی لوگ بعض اوقات دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ جو ہیں اپنی توجہ اپنے اصل مسئلے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور گھنٹوں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے کوئی ویڈیو گیمز ہو گئیں یا اسمارٹ فون کے اوپر وہ ریلز دیکھنے کا۔ اب ایک ریل اگر آپ دیکھیں گے تو اگلی خود بخود آئے گی، تو پھر اس کے بعد کوئی انت نہیں ہے اس کا کہ آپ وہ دیکھتے رہیں گے، تو آپ چاہے 1 بجے رات شروع کریں کہ میں 15 منٹ دیکھوں گا، اور اس کے بعد پھر گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر آپ صبح 4 بجے تک اسی کام میں بزی رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈسٹریکشن ہے، کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن ڈھونڈنا، یہ انسان کی سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ہے۔ ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ریہیب میں، انڈور میں، وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان کے والدین بھی کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ
جو ریہیب ہے وہ کسی ہالیڈے ریزورٹ کی طرح ہو، اس میں جو بہت ساری فیسلٹیز ہوں، اس میں کھیل تماشے ہوں، اس میں لوڈو، کیرم، شطرنج سوئمنگ اور پولز، ہر طرح کی چیزیں، سوئمنگ پول گھوڑ سواری. اور گھوڑ سواری اور پتہ نہیں کیا کیا ہو. تو اکثر مجھے پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی وقت ہونا چاہیے جس میں ہم کھیل تماشے کریں، تفریح کریں. تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ریہیب میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اکثر والدین بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیرم بورڈ وغیرہ آپ کھیلنے دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، یہ کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے نہیں یہاں کوئی آتا. لوڈو کھیلنے دیں گے، فلانی چیز، تاش کھیلنے دیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں کرنے دیں گے. ٹی وی پروگرام بھی نہیں. بس اس موضوع پہ بات چیت ہوگی جس کے لیے آپ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی نہ کوئی تفریح کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، میں گھر سے پلے اسٹیشن منگوا لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پھر تو ہم بہت بور ہو جائیں گے. میں کہا یہی تو میں چاہتا ہوں. میں آپ کو یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلاتا. جی. آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں دبئی کسی ہوٹل میں جا کے رہیں، آپ فار ایسٹ میں چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، وہاں جا کے آپ سیر و سیاحت کریں. یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ اتنے بور ہو جائیں کہ آخر کار آپ کی نظر اپنے آپ پر پڑ جائے. جب آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہ ہو، جی. آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ پر غور کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، جی. آپ کی زندگی میں کون سے معاملات گڑبڑ ہو گئے، کس وجہ سے گڑبڑ ہو گئے. آپ کی نظر اپنے شراب اور دیگر منشیات کے اوپر جانے لگے گی، جی. اور الٹیمیٹلی آپ کی نظر اپنے حالات، اپنے تعلقات اور اپنے واقعات پر جانے لگے گی، اور الٹیمیٹلی آپ کو بات سمجھ میں آنے لگے گی. تو جو ڈسٹریکشنز ہیں، جی. ریہیب میں ڈسٹریکشنز کی کوئی گنجائش نہیں. ریہیب میں اصل میں غور و فکر اسی ایک مسئلے پر ہوگا جس مسئلے کی وجہ سے جی. آپ ریہیب میں آئے ہیں، اور اس غور و فکر میں اہل خانہ بھی شریک ہوں گے. مشاورت میں جو کاؤنسلرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ بھی شریک ہوں گے. تو یہ بات جو ہے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ ریہیب میں یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے ایک چیز تو یہ ڈسکور کرنی ہوتی ہے کہ نشے کے معاملے میں میں بالکل بے طاقت ہوں. نشے کے معاملے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا، نہ مقدار پہ، نہ جگہ پہ، نہ موقع پہ. اور نشے کے نتیجے میں میری زندگی جو ہے وہ غیر منظم ہے، تباہ حال ہے، وہ ٹربولنس کا شکار ہے. میرے حالات، میرے تعلقات، میرا سب کچھ خراب ہے. ان چیزوں پہ توجہ دینے کے لیے بنیادی طور پر ہم ریہیب میں آتے ہیں. لیکن لوگ ضد کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ بھی جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، وہ بدستور کچھ نہ کچھ ڈسٹریکشن چاہتے ہیں. تو ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ ڈسٹریکشن جو ہے اسی سے تو آپ کی جان چھڑانی ہے. یہ شراب بھی ایک ڈسٹریکشن ہے، ورکہولزم ایک اور اور ڈسٹریکشن اگر ان ہے. تمام چیزوں میں علاج ہوتا تو پھر تو گھر میں اس سے زیادہ سازشیں موجود ہوتی ہیں. تو جو سی ای او ہیں بھائی جنہوں نے خط لکھا ہے، تو ہم ان کو بتائیں گے سب سے پہلے تو اپنی تھکاوٹ دور کر لیجئے بھیا. اس کے بعد آپ غور کریں کہ آخر کار جو آپ کے اندر کوئی درد ہے وہ کہاں سے ابھرتا ہے. کیونکہ ہمارے طرز زندگی میں یا جس سافٹ ویئر کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اس سافٹ ویئر کے اندر کوئی پرابلم ہے. تو بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں تو پھر ہم آخر میں جب کوئی نہیں سمجھ پاتا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے. وہ کیا بات ہے جی، وہ سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے، آخرت دی فکر کرو. ٹھیک، تو پھر یعنی جب کوئی سب نے چلے جانا ہے، ہاں سب نے چلے ہاں جانا. تو سب کچھ ایسے ہی رہ جانا ہے.
ہم سب نے چلے جانا ہے, آخرت کی فکر کریں. تو میرے خیال میں جب یہ ہم 3 باتیں کہتے ہیں جی تو اس کے بعد لوگ واپس پھر آ جاتے ہیں کہ اچھا اب آپ سنجیدگی سے ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے سیدھی راہ پہ لانا ہے. جی سر ہمارے پاس ایک دوسرا خط ہے جو ایک پولیس افسر کا ہے. ان کا ایک شکوہ ہی ہے کہ ہمیں بھی انسان سمجھا جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم روز لاشیں اٹھاتے ہیں اور آپ ہمیں شرابی کہہ دیتے ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب, سیدھی بات کرتا ہوں, آپ کی باتیں ہمیں چبھتی ہیں. آپ جب شراب کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہمیں بھی ان ہیرونچیوں چرسیوں آئس کے مریضوں کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں. ہم جو پولیس کی وردی پہن کر ہر روز گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ہم جو دھماکوں کے بعد لاشیں اکٹھی کرتے ہیں, ہم جو دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہیں, سیاسی دباؤ سہتے ہیں, رشوت کی پیشکش رد کرتے ہیں اور سارا دن لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں, اب اگر ہم شام کو دو گھونٹ پی لیں تو کیا گناہ ہو گیا؟ کوئی تو چیز ہونی چاہیے جو ہمارے اعصاب کو پرسکون کرے, دماغ کو ہلکا کرے. ہم کسی کی ماں بہن نہیں بیچتے, ملک کا خزانہ نہیں لوٹتے, تو پھر ہم پر یہ الزام کیوں ہے, یہ تضحیک کیوں؟ ڈاکٹر صاحب, اگر آپ واقعی انسانوں کے خیر خواہ ہیں تو ہمیں مجرم نہ بنائیں. ہمیں ایک جام سے سکون ملتا ہے, آپ ہمیں وہ بھی نہیں لینے دے رہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو ذاتی حملہ نہیں بلکہ تھکے ہوئے دل کی فریاد سمجھیں گے. والسلام, ایک وردی والا مگر حساس انسان. اچھا, جو انہوں نے حالات بتائے ہیں تو اس میں دیکھیے پھر لفظ تھکا ہوا ہاں جی, بیچ میں آ گیا. اگر 21ویں صدی میں یعنی 2025 میں بھی انسان تھکتا ہے تو یہ اس کی کوئی ذاتی چوائس ہے, کیونکہ دنیا میں اتنی سہولتیں اور آسائشیں موجود ہیں کہ آپ کو اب تھکنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا, ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ نو پین نو گین. اب یہ بات بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. آپ کو کسی منافع کے لیے کوئی دکھ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی دکھ تکلیف ہے, دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. آپ اس کا پتہ چلائیں کہ وہ غلط چیز کیا ہے جس کی وجہ سے دکھ تکلیف چل رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں دیکھیں, انڈیا میں, یو کے میں, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انڈیا, تھائی لینڈ, مڈل ایسٹ, کہیں بھی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے معاملات طے کرتے ہوئے کافی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے معاملات طے کرنا, آپس میں انٹریکٹ کرنا, کچھ ایسے اس میں پہلو ہیں کہ جس سے تکلیف ابھرتی ہے. اگر ہم اس پہ ذرا غور کرنا شروع کر دیں کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے, جب ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو اتنا فساد کیوں ہوتا ہے؟ تو کیا جو کمیونیکیشن ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں سے بات کریں, یعنی دل کی بات کریں, اصلی بات کریں, کوئی اس میں ہم ریاکاری نہ کریں, تو نتیجے میں ہمیں تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے اور کوئی فساد بھی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ عین ممکن ہے. جو اسرٹیو کمیونیکیشن ہے, یعنی دل کی بات کرنا اور کسی قسم کے خسارے سے بھی بچنا اور منافع کی طرف چلے جانا, اس کے لیے جو تبادلہ خیالات ہے یا جو ابلاغ ہے وہ عین ممکن ہے. کیونکہ زمانہ صرف اس لحاظ سے ترقی نہیں کر چکا کہ آپ ہوائی جہازوں میں اڑتے پھرتے ہیں اور موسم کو اپنی مرضی سے بناتے ہیں, مرضی سے تخلیق کرتے ہیں, اور آپ دور بیٹھے ایک دوسرے سے آواز کے ذریعے یا براہ راست تصویر دیکھتے ہوئے بھی تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں. تو نظریات اور کمیونیکیشن, کیونکہ سائنس کسی ایک فیلڈ میں ترقی نہیں کرتی, سائنس ایک آل اراؤنڈ ترقی کا مظاہرہ کر رہی ہے. چیزوں کو آسان بنایا جا رہا ہے اور انسانوں کے دکھ درد کو کم کرنے کے لیے بہت سے ذرائع پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن انسان کا
جو قناعت نہ کرنا ہے، یعنی ہر چیز میں اور زیادہ کی خواہش. وہ کہتے ہیں کسی نے پوچھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو جواب اس کا ملا کہ لوگ اور چاہتے ہیں. کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کچھ پہلے ملتا ہے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں پہلے ملتا ہے جی تو ہم اور کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اسی پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے کہ جو ہمارے لیے پہلے ملتا ہے اور کافی ہوتا ہے؟ اور جب ہمیں زیادہ ملتا ہے تو ہم اس میں سے کچھ حصہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ بڑی آسانی سے مختصر وقت میں بہت زیادہ کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان زیادہ کام کر کے جی اپنی نیند کی قربانی دے کے، اپنے تعلقات کی قربانی دے کے اس سب کی ایک رائے پہ پانی پھیر دیتا ہے. جی تو پولیس افسر ہیں، لاشیں اٹھاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو صحیح کرتے ہیں. بسم اللہ، مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ ہم کوئی رشوت نہیں لیتے، یہ میری معلومات میں بھی اضافہ ہو گیا. اور لمبی ڈیوٹیاں ہونی نہیں چاہیے. یہ جو 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے پولیس کی 24/7، جی وہ میں ایک پولیس افسر سے، میرے دوست ہیں، میں بات کر رہے تھے، وہ تفتیشی افسر ہیں، ٹھیک اور وہ بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ انگریز نے یہ جو تفتیشی نظام بنایا ہوا ہے یہ بہت کمپریہنسو ہے. اس میں جب کوئی افسر تفتیش کر رہا ہوتا ہے جی تو وہ ہر چیز کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوتا ہے. انگریزوں کو ویسے بھی ڈاکومنٹیشن کا بڑا شوق ہے، تو کہتے ہیں وہ ڈاکومنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو حتیٰ کہ ایک تفتیشی افسر سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ جب وہ سارے دن کا کام مکمل کر کے رات 12-1 بجے یا 2 بجے بھی گھر جاتا ہے تو اس کو لکھنا پڑتا ہے روز نامچے میں کہ اب وہ آرام کی خاطر، استراحت کی خاطر اپنے گھر جا رہا ہے. حالانکہ صرف فیکٹ یہ ہے کہ جتنا ٹف جاب ہے، جیسے پولیس ایک ٹف جاب ہے، اتنا ہی زیادہ خیال رکھنے کی بھی اپنی زیادہ ضرورت ہے. نیچرلی جو ٹربلڈ پروفیشنز ہوتے ہیں جیسے پولیس کا ہے یا وکلا یا ڈاکٹرز کا ہے، جن کے پاس لوگ خیر کی خبر لے کے نہیں آتے، کوئی نہ کوئی بری خبر ہی لے کے آئیں گے، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ پر ہوتا ہے. جیسے ہمارے پروفیشن کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ جو بھی آئے گا نا دکھی ہوگا اور لیٹ آئے گا، 5-7 سال لیٹ آئے گا اور بالکل نک و نک ہو کے آئے گا. اور جب وہ ہمارے پاس آتا ہے اور اپنی ایک تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں اس کے موڈ اور مزاج کے ساتھ ریپور بنانا پڑتا ہے، اس کے طرح چلنا پڑتا ہے، اور اس سے ہمیں بھی اس دکھ اور تکلیف کا پھر پوری طرح اندازہ ہو پاتا ہے جس میں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر روز ہمیں ایسی جو دلدوز کہانیاں سننے کو ملتی ہیں تو ان کا ہمارے اوپر بھی برا اثر ہو سکتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کافی ہلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یا اس طرح کی باتیں لوگ سمجھتے ہیں. نہیں، سائیکالوجسٹ ہلے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. اگر وہ چاہیں تو وہ بھی تھکن سے بچ سکتے ہیں، اپنے ذہن کی میل کو روز بروز نپٹا سکتے ہیں، اور رات جب وہ اپنے گھر جائیں اور جب وہ نیند میں جائیں تو وہ ان بوجھوں کو ساتھ لے کے نہ چلیں. دیکھیے، اگر کوئی ٹرین میں آپ جا رہے ہوں اور کوئی شخص جو ہے وہ سر پہ اپنے سوٹ کیس رکھے قریبی کھڑا ہو تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ سوٹ کیس سر پہ رکھے کھڑا ہے، اتار دو. آپ دیکھو یہ ٹرین چل رہی ہے، یعنی یہ زندگی چل رہی ہے، اور اس میں آپ کا سفر بھی دنیا کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ جو آپ بوجھ لے کے سر پہ کھڑے ہیں اس کو اتار کے زمین پہ رکھ دیجئے. آپ کے سر پہ یہ جو مسلسل بوجھ ہے اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگ بھی جو کام کرتے ہیں اس کے بوجھ کو اگر دفتر سے لے کے ہم گھر چلے جاتے ہیں اور گھر میں جو بوجھ ہے اس کو لے کے دفتر آ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی اجیرن تو ہوگی، پھر تھکن کا احساس تو ہوگا. جی لیکن اگر ہمارا جاب ہے اور اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں تو ہمیں ان ڈیفیکلٹیز کے ساتھ نپٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں
ایسے جابس نہیں کرنے چاہیے جو ان دی لانگ رن ہماری جسمانی یا ذہنی صحت کو تباہ کرنے والے ہوں. لیکن ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے فار دا ٹائم بینگ اگر ہم یہ کر لیں گے تو اس کے بعد بس سکھ ہی سکھ ہوگا. ہر بندہ زندگی میں سوچتا ہے کہ بس میں 15-20 سال یہ جد و جہد کر لوں تو پھر میری زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوگا. تو یہ کرتے کرتے 45-50 کی جب عمر ہو جاتی ہے جی اور انسان نے سوچ رکھا تھا کہ جب میں 45-50 کا ہوں گا تو میں سب ضروری کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا, مالی طور پر آسودہ ہو جاؤں گا, بچے جوان ہو جائیں گے, ان کی شادیاں ہو جائیں گی, جی اس کے بعد میں انجوائے کروں گا. جبکہ جب وہ وقت آتا ہے تو نئے چیلنجز سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور انجوائے کرنے کا جو خواب ہے وہ ادھورا ہی رہتا ہے. آپ سب کچھ کریں, جد و جہد کریں, لیکن یہ انجوائمنٹ کا کام بھی آج ہی کر لیں. اس کو 20-25 سال بعد پہ نہ ڈالیں. جو آپ کرنا چاہتے ہیں آج کر لیں, اور انجوائے کرتے ہوئے آپ جو بھی کام کریں گے اس کی کوالٹی بہتر ہوگی. پولیس افسر ہیں, ان کے حالات کار بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیمانڈنگ ہے بہت جاب. افسران جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کافی سختی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا واسطہ جو ہے بھلے مانسوں سے کم پڑتا ہے. پولیس والوں کا واسطہ جو ہے ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو پولیس کو کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں. ایسے میں اس کا واحد حل شراب نہیں ہے. اس کا واحد حل جو ہے وہ اپنے کام کاج میں سمارٹنس پیدا کرنا ہے. جی اس میں ماڈرن طریقے جو تفتیش کے ہیں وہ طریقے استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. موٹیویشنل انٹرویوئنگ سے آپ بہت بہترین طریقے سے تفتیش کے مراحل طے کر سکیں گے. آپ کو مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور جو آبسولیٹ طریقے ہیں پولیس میں اور کورٹ کچہری میں, جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک لوگ ان شعبوں میں تھکاوٹ کا شکار رہیں گے. اور اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے شراب جو ہے وہ بہت ہی پرخطر رستہ ہے. جی جی جب ہم کہتے ہیں شرابی تو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی نہ کسی چیز کو جب کہتے ہیں تو اس کا ایک پراپر مطلب ہوتا ہے نا. جی جب تک آپ کسی جیسے گھروں میں لوگ کہتے ہیں اس چیز نے ہمیں تباہ کر دیا. چیز سے مراد ان کی شراب ہوتی ہے, کوکین ہوتی ہے, چرس ہوتی ہے. میں کافی عرصے تک پہلے سمجھتا رہا کہ وہ چیز کا استعمال کرتے ہیں, پنیر وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. مطلب لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, یعنی شراب کا نام, نشے, ہیروین, کوکین, چرس, اس کا نام نہیں لیتے. یہاں تو وہ اشاروں میں وہ جو تم کرتے ہو, وہ جو تم کرتے ہو. وہ ایک انگریزی کی مثال ہے, یو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حکم کے یکے کو حکم کا یکا ہی کہیں گے. سیدھی بات. اور سیدھی سی بات ہے, ہم لوگ جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں لوگ تھوڑا تھوڑا اس کا برا بھی مناتے ہیں, لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم شوق سے استعمال نہیں کرتے, یہ ضرورت سے استعمال کرتے ہیں. جب ہم نشئی کا لفظ بولتے ہیں تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. نشئی کا مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ کسی شے کے پیچھے پڑنے والا ہے. نشئی اس لفظ کے اندر ایک معنی کا جہاں آباد ہے. اسی طرح جب ہم شرابی کہتے ہیں تو ہم اس بیمار کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا جسم شراب کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا جی تو وہ پھر بھی شراب پیتا ہے. یہ بالکل سچویشن ایسی ہے جیسے شوگر کا مریض, ڈائبٹیز کا مریض مٹھائیوں سے نباہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ پھر بھی مٹھائی پہ اصرار کرے گا تو اس کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو جو لوگ بھی شرابی کے لیبل کے انڈر آتے ہیں جی ان کو چونکہ کمیونیکیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد جو ہے لوگوں کو امبیرسمنٹ سے بچانا نہیں ہے, ہمارا مقصد لوگوں کو شفا کا رستہ دکھانا ہے. کیونکہ جب ہم گول مول باتیں کرتے ہیں, جیسے بعض اوقات ڈاکٹرز کسی ڈائبٹیز کے مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹچ آف ڈائبٹیز ہے, تو ٹچ آف ڈائبٹیز کوئی چیز نہیں ہوتی.
یا تو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یا نہیں ہوتی. اور اگر ڈائبٹیز ہے تو پھر وہ پرائمری کرونک پروگریسو ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہا کہ آپ کو تھوڑی سی ڈائبٹیز، آپ کو تھوڑی سی پریگننسی ہے؟ نہیں. کیا کبھی ہم معاشرے میں اس طرح کی یا ٹرمینالوجی، پریگننسی ہوتی ہے یا تو پریگننسی ہوتی ہے تو یا پھر نہیں ہوتی. تو جتنی پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں جن میں الکوہلزم بھی ہے، ایڈکشن بھی ہے، شکیزوفرینیا بھی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے، تو یہ تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور اگر یہ ہوتی ہیں تو یہ ایک پرائمری بیماری کے طور پر ہوتی ہیں جس میں جینز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور ماحول کا بھی. اور ہم چاہیں تو اپنی جینز میں بائیپولر کے باوجود، ڈائبٹیز کے باوجود، شکیزوفرینیا کے باوجود ہم انہیں بیٹ کر سکتے ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز کی مدد سے ہم اپنے لیے رستہ صحت کا ہموار کر سکتے ہیں. سو اچھی طرح سے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں تھکن ہے یا ہماری زندگی میں درد ہے تو ہمیں ڈسٹریکشن کی ضرورت نہیں، جی ہمیں شراب کی بھی ضرورت نہیں. جی. ہمیں ہیڈ آن اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا جو حل ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. اور شراب بہرحال ہمارے آج کے 21ویں صدی کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتی. شراب ایک 10,000 سالہ پرانا نسخہ ہے جو کسی شریف آدمی نے جنگل کی زندگی گزارتے ہوئے نکالا اور اس کو آج تک لوگ ایک ماڈرن لائف کا ایک لازمی حصہ بنائے ہوئے. سر آپ مسائل کی بات کر رہے ہیں، ایک مسئلہ اس وقت مجھے درپیش ہے، یعنی ایک خط ہے جو تیسرا خط ہے وہ ویسے بڑا مزدار ہے، لیکن دوسری طرف بریک کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیے کہ بریک پہ جائیں یا یہ خط میں پڑھ ڈالوں؟ میرا خیال ہے بریک پہ چلے جائیں، کیونکہ کافی دیر ہو گئی، ہم مسلسل بات چیت کر رہے ہیں اور سننے والوں کو بھی سے تھکن کا احساس ہوتا ہے. تو لیکن لائیو ڈیمو یعنی کہ مسئلہ آیا، مسئلے کا حل نکال لیا. اس لیے یعنی مسائل کے حل کے لیے کوئی نشے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. سامنے مسئلہ رکھیں، ڈسکس کریں، مسائل کا حل نکالیں، بریک پہ جائیں، واپس آئیں. تیسرا خط بڑا ہی دلچسپ خط ہے، تو اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے. ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے. ایک کمنٹ آیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈریسنگ آج جو ہے نا وہ اچھی لگ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب خوبصورت لگ رہے ہیں. تو خیر ہم تیسرے خط پہ چلتے ہیں. تیسرا خط جو ہے یہ ٹی وی اینکر صاحب کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اگرچہ مجھے شک ہے کہ آپ اب صرف مولویوں کو اسلام کرتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں نے کسی تقریب میں آپ کو سنا اور ایسا لگا جیسے کسی کاؤنسلر کو نہیں بلکہ کوئی فتویٰ دینے والے مبلغ کو میں سن رہا ہوں جو کہ شراب کے خلاف ممبر سنبھالے بیٹھے ہیں. اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں نیو یارک کے اسٹوڈیوز میں کام کر چکا ہوں، لندن میں سیمینار کر چکا ہوں، پیرس کے ایوانوں میں بحث کر چکا ہوں. وہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے اور کوئی شرمندہ نہیں ہوتا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان جیسے جذباتی ماحول میں بیٹھ کر یورپ کی تہذیب کو گالی دیتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سائنس کی بات کرتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ آپ ایک نئی مارکیٹ کھول رہے ہیں جو کہ شراب بیزار طبقے کی مارکیٹ ہے. تو خدارا کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو چرس، آئس، کوکین ان کے خلاف جو ہے وہ بات کریں. شراب پینے والے سڑک کے اوپر لت پت گرے ہوئے نظر نہیں آتے. اور ہاں ہر بات میں مذہب کو لانا بند کر دیں. شراب کو شیطان کی ماں کہنا تو اب مذاق لگتا ہے. آپ سے امید تھی کہ آپ روشنی لائیں گے، اب تو ایجنڈا لے آئے. افسوس. اپنا تعارف میں مزید لکھتے ہیں وسلام، ایک باشعور روشن خیال بین الاقوامی صحافی. ہم نے چونکہ نام اور مقامات جو ہیں وہ ہم بدل دیتے ہیں تو یہ بڑے شعراء آفاق صحافی ہیں، اور بہت لوگ جب شہرت کی بلندیوں پر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی بعض اوقات اتفاقاً ان کی زندگی میں شراب کی قباحت شامل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی جو قابلیت ہے یا جو ان کی شہرت ہے یا ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، شراب اس کے پیچھے ایک کوئی مثبت کردار ادا کر رہی ہے. لوگ جیسے بہت بہت بڑے عہدوں پر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے قابل ڈاکٹرز اور وکلاء اس مرض میں مبتلا ہیں. اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں، جو شہرت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے کہ جو
शराब की बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद सारी दुनिया में शोहरत रखते थे और उन्होंने बड़े बड़े नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत है वो शराब नहीं होती। मिर्ज़ा गालिब की वजह शोहरत शराब नहीं थी, उनकी वजह शोहरत उनके अशार थे। जी इसी तरह चर्चिल की वजह शोहरत शराब नहीं थी, उनकी दानिशमंदी थी और अपनी कौम के लिए जो उन्होंने रास्ता बनाया मुश्किलात से निकलने का, वो थी उनकी शोहरत की वजह। इब्राहिम लिंकन भी इसलिए नहीं शोहरत याफ्ता था कि वो शराब में गुम रहता था। इसी तरह और बहुत सारे नामी ग्रामी लोग हैं। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि जो बड़े लोग होते हैं, शोहरत याफ्ता लोग होते हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं। जैसे कोई पीएचडी भी बीमार हो सकता है, कोई अनपढ़ भी बीमार हो सकता है। शराब एक बीमारी की तारीफ पर पूरा उतरती है। ये शराब की जो बीमारी है, इसमें डिस्क्राइबेबल है कि आगाज़ में क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक आपको दो चार बातें पता चलें तो बाकी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पास लोग आके अपने किसी फैमिली मेम्बर का या जब मसला बयान करते हैं जो शराब या मनशियात या किसी भी हवाले से होता है, तो एक बात वो बताते हैं तो चार का अंदाज़ा हमें वैसे ही हो जाता है। तो इसमें हमारा मकसद किसी की तहकीर करना नहीं होता, हमें हमेशा दर्द दिल के साथ बात करनी होती है और हक़ाइक़ के साथ हमें बात को लेके आगे चलना होता है। और हम कभी भी दानिस्ता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जिससे किसी की दिल शिकनी हो। जी और अक्सर जो लोग लॉजिक लाते हैं और शराब की बीमारी में भी मुब्तला होते हैं और उनकी ज़िंदगी में बड़े कारनामे भी नज़र आते हैं, तो वो एक लॉजिक लाते हैं कि अगर मैं ये कामयाबियां हासिल कर चुका हूँ जी तो फिर मैं शराबी कैसे हो सकता हूँ। ये वैसी ही बात है कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी हासिल कर चुका हूँ, मैं पीएचडी कर चुका हूँ, मेरी शोहरत दुनिया में फैली हुई है, तो मुझे कोविड कैसे हो सकता है, मुझे ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है, या मुझे डायबिटीज़ कैसे हो सकती है। जी इंसान को होने वाली बीमारियाँ बहरहाल उन लोगों को भी हो सकती हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत शोहरत याफ्ता हों, बहुत दौलतमंद हों, बहुत अखलाक के ऊंचे दर्जे पे बैठे हों और दुनिया के लिए उनकी बड़ी नुमायाँ खिदमात हों। लोग कहते हैं कि अगर मिर्ज़ा गालिब शराब ना पीते तो वो ऐसी शायरी नहीं कर सकते थे। तो हम कहते हैं नहीं, उन्होंने शराब की बीमारी के बावजूद इतनी ज़बरदस्त शायरी की। यानी जब लोग शराब की बीमारी के साथ ज़बरदस्त कारनामों का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये शराब की वजह से नहीं, ये शराब के बावजूद ऐसा है। जब लोग हमें कहते हैं कि मगरबी ममालिक जो हैं वो शराब की वजह से उन्होंने तरक्की की, तो हम उन्हें ये जवाब देते हैं कि नहीं, शराब के बावजूद उन्होंने तरक्की की। अगर आप देखें तो यूरोप और अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक वो जो सवेरे 5 बजे उठते हैं, 6 बजे वो सड़कों पे होते हैं, अगर वो आधा घंटा लेट हो जाए तो वो ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं। जी लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो सवेरे 4 बजे घर तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं और दिन भर सोते रहते हैं और शाम को फिर वो थोड़ा अंगड़ाई लेके उठते हैं और फिर वो इसी सफ़र पे दोबारा इसी विशेष सर्कल में दोबारा शामिल होने के लिए चले जाते हैं। जी तो अमेरिका उन लोगों की वजह से नहीं है जो शराब के रसिया हैं, या बरतानिया उन लोगों की वजह से नहीं है कि जो शराब में धुत रहते हैं। जी ये उनके बावजूद हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एहसास ज़िम्मेदारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और शराब को अपनी ज़िंदगी की बैसाखी हरगिज़ नहीं बनाते। तो यकीनन वो अमेरिका में और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में पेरिस अपने में जौहर दिखाते रहे हैं। जी
لیکن وہ خود بھی ایک شعراء آفاق صحافی ہیں، مایہ ناز صحافی ہیں، جی، باوجود اس کے کہ خود ان کو بھی شراب کی بیماری کا سامنا ہے. نام بوجود صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا، جی، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ پانی کی طرح پی جاتی ہے باہر تو میرا خیال ہے پانی کی طرح ہی پینے کا نام شراب کی بیماری ہے. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے نا یہ بات. سر ایک جو اگلا خط ہے یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ نفسیات سے معروف یونیورسٹی کے. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بات لکھی کہ آپ لاشعور سے لڑائی کیوں کر رہے ہیں. یہاں سے بات انہوں نے شکر. محترم ڈاکٹر صداقت صاحب، میں عرصہ دراز سے آپ کی گفتگو سنتا آ رہا ہوں. آپ کے چند نکات میں وزن ہے، خاص طور پر جب آپ آئس، ہیروئن، چرس جیسے خطرناک مواد کی بات کرتے ہیں، مگر جب بات شراب پر آتی ہے تو آپ کی تمام فکری گہرائی سطحی لگنے لگتی ہے. بطور ایک ماہر نفسیات میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ شراب دل کی بات کرنے کا موقع دیتی ہے. انسان کے لاشعور میں دبی ہوئی الجھنیں، تناؤ اور غم جب جسمانی کیمیا کے ذریعے نکاسی چاہتے ہیں تو وہ آؤٹ لیٹ تلاش کرتے ہیں، اور شراب ایک مہذب، قدیم اور آزمودہ آؤٹ لیٹ ہے. کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ جذبات اندر دبا کر گھٹن کے مریض بن جائیں، یا آپ کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ بات اندر رکھنے سے بے چینی کم ہو جاتی ہے؟ کچھ تو چھوڑ دیجئے اس دنیا میں جس سے ایک تنہا انسان کو کچھ دیر کے لیے یہ یقین ہو جائے کہ زندگی ابھی باقی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ علمی زبان میں جذباتی نہیں بلکہ تجرباتی انداز میں جواب دیں گے. خلوص کے ساتھ پروفیسر صاحب. دیکھیے مجھے تعجب نہیں ہوا. سر مجھے ویسے تعجب ہوا بینگ اے سائیکالوجسٹ کے سب مریض. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو نشے کی بیماری ہے یا شراب کی بیماری ہے، اس حوالے سے جو روشنی پھیلنا شروع ہوئی وہ محض کوئی 70 برس قبل. یہ بہت کم وقت ہے کسی بات کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے کے لیے. 1956 میں سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن نے یعنی WHO نے اسے ایک بیماری قرار دیا، اور اسے ایک جسمانی بیماری قرار دیا کہ شراب پیتے پیتے کچھ لوگ جسمانی طور پر جی، شراب پینے کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں. جیسے مٹھائیاں کھاتے کھاتے کچھ لوگ مٹھائیاں کھانے کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ میٹھی چیزوں سے پرہیز کیجیے. اور یہ تاحیات نااہلی ہوتی ہے. اور یہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کے مریض بھی ہوتے ہیں جی، وہ بھی چھپ چھپ کے پھر کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے تو اس کا دل زیادہ اس طرف راغب ہوتا ہے. اب یہ جو ہے کہ شراب سے بات کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اس کے اندر بڑے خطرناک پہلو ہیں. لوگ دنیا میں جتنے جرائم کرتے ہیں ان سے پہلے بھی وہ شراب پیتے ہیں، کیونکہ ان کو جو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو انرجی چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ منشیات میں سے شراب واحد ہے کہ جس کے اندر مکھن کے برابر انرجی ہوتی ہے، یعنی 7 کیلوریز پر cc پر گرام. تو لوگ جو ہیں حال دل کہنے کے لیے، وہ جو آپ نے جب اظہار محبت کیا تھا جی جی اپنی بیگم صاحبہ سے، جو آج کل آپ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ. تو جب آپ نے اظہار محبت کیا تھا تو آپ نے ویسے ہی کر لیا تھا نا، حوصلہ کر کے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ اظہار محبت کرنے کے لیے بھی تھوڑا بہت پینا لوگوں کو حوصلہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں. جھجک کو ختم وہ کر تو دیتی ہے. آپ کا چونکہ وسیع تجربہ ہے تو آپ بڑی آسانی سے یہ کام ویسے ہی کر لیتے ہیں. جی جی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں لوگوں کی جو ہیزیٹیشنز ہیں ہاں جی، ان کو دور کرنے کے لیے یہ تو مچھر کو بندوق سے مارنے والی بات ہے. یعنی جو کام آپ بڑی آسانی سے شراب کے بغیر سیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ اسرٹیو کمیونیکیشن کے طالب علم بن جائیں. چند ہی ہفتوں میں آپ دل کی بات کہنے لگیں گے اور کوئی فساد بھی نہیں ہوگا، اور لوگ آپ کے حسب منشا نتائج دینے لگیں گے. تو یہ جو کتھارسز والی باتیں ابھی بھی ماہرین نفسیات کرتے ہیں،
انہیں میں یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ 21ویں صدی ہے. یہاں ہیئر اینڈ ناؤ میں براہ راست بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. وہ جو کاؤچ پہ لٹا کے مہینوں داستانیں سنی جاتی تھی، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج کا پیشنٹ تو ووکل ہے سر، وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے. وہ تو کتھارسس کرانا اب سائیکالوجی میں آبسلیٹ ہے، اور یہ ایک وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ ایک ایسا کیمیکل لیں جو آپ کو ڈس انہیبٹڈ کر دے اور باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں. ابھی ہم نے کل ہی یہ سنا کہ ایسا پریکٹس تو دیکھیں بہت سارے جی، آپ مجھے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے شراب کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں جو رات 2 بجے کسی نہ کسی دور پار جگہ پہ کینیڈا امریکہ فون کرتے ہیں اور اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں، اور درد رکھنے والے لوگ ان کی باتیں تفصیل سے سنتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں اسی بہانے ان کا کتھارسس ہو جائے گا. بہت سارے میں نے فیملیز میں یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ خامد جو ہے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن جب شام کو شراب پی لیتا ہے تو رات 12 بجے بیوی کو کٹہرے میں کھڑے کر کے تو پھر وہ مسلسل اعتصاب کی بیٹری سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت مشکل حالات پیدا کر دیتے ہیں، اور بیوی کو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دل کی بات کرنے کے لیے جی شراب کی ضرورت نہیں ہے. شراب سے دل کی بات نہیں ہوتی، بہت ساری ڈسٹورشن بھی ہوتی ہے، بہت ساری باتیں جو ہیں مخرب الاخلاق بھی ہوتی ہیں جو انسان کر جاتا ہے. منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کہ بہت دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے میں نے لوگوں کو معافیاں مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے. رات کو جو شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں تو صبح ان کی ندامت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ روشنی پھیل رہی ہے بیماریوں کے بارے میں. ابھی بھی بہت زیادہ علم کی روشنی پھیلانے کی ضرورت ہے، اور یونائٹڈ نیشن اس میں بہت کام کر رہی ہے، مینٹل ہیلتھ پہ، ایڈکشن پہ، الکوہلزم پہ. جی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی اور حل نہ ہو. اس کے لیے اتنا بڑا رسک لینا کہ شراب کے علاوہ آپ کو کچھ سوجے ہی نہیں، جی یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. کافی خطرناک ہو سکتا ہے. خیر ہمیں جو خطوط آ رہے ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں. اب اگلا جو خط ہے وہ ایک سفیر ہیں، یعنی سفارت خانے سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ خط بحیثیت پاکستانی شہری نہیں، ایک سفارتکار کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں، اور یہ ہوتے یورپ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شہرت یہاں بھی پہنچی ہے، خاص کر جب آپ کوئی انٹرویو یا لیکچر دیتے ہیں شراب کے خلاف، تو جو غیر ملکی میزبان ہیں ان کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب پہ جو کلپس وائرل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وضاحتیں دینا پڑتی ہیں کہ یہ صرف ان کی ذاتی رائے ہے، یہ ریاستی موقف نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، یہ سب ترقی یافتہ ممالک ہیں. شراب نہ صرف عام ہے بلکہ تہذیب، میل جول، کاروباری تعلقات اور سفارت مکالمے کا حصہ ہے، اور ان کے ہاں یہ سوشل کمپیٹنس سمجھی جاتی ہے. تو اس لیے جب آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو اس ٹائم پہ اس طرح کی باتیں کہ جی شراب منشیات کی ماں ہے، معاف کیجیے گا، یہ باتیں ہمیں بین الاقوامی حلقوں میں ہنسی کا نشانہ بنا دیتی ہیں. تو آپ سچ ضرور بولیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں صرف پاکستان میں نہیں سنی جاتی، یہ دنیا بھر میں سنی جاتی ہیں. اس لیے جو پیغام ہے وہ ثقافتی حساسیت، اس میں جدید اصطلاحات، اس میں نرم لہجہ، یعنی کچھ اس طرح کی بات جو ہے وہ کی جائے جو کہ باہر لوگوں کے لیے بھی قابل ہضم ہو جائے. دیکھیں میں چند حقائق ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ امریکہ میں 3 کروڑ الکوہلکس ہیں، اور امریکہ کے جو سرجن جنرل ہیں وہ شراب کو امریکہ کا دشمن نمبر 1 قرار دیتے ہیں. امریکہ میں 1920 میں شراب پر پابندی عائد ہوئی تھی، جی اور لوگوں نے پھر گھر میں شراب بنانا شروع کر دی. تو 1933 میں یہ پابندی ہٹا لی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ شراب کی آمدنی سے شراب کی بہکنی کا کام کیا جائے گا. یعنی جو بھی ٹیکسز ہمیں شراب کی مینوفیکچرنگ سے یا ایکسپورٹ سے حاصل ہوں گے، اور امریکہ سے بہت زیادہ شراب
جی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اس تمام رقم کو وہ اپنے ملک میں استعمال کرتے ہیں شراب کا فیشن کم کرنے کے لیے. وائٹ ہاؤس میں کوئی شراب نہ پیش کی جاتی ہے، نہ شراب کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. جی وائٹ ہاؤس میں کوئی ملازم نہیں ہو سکتا جو سر عام شراب پینے کا دعوے دار ہو. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے اس بارے میں کافی تردد کیا ہے، کافی کوششیں کی ہیں، جس سے ان کو کافی کامیابیاں بھی ملی ہیں. امریکہ میں سرکاری ادارے ہیں، ان کی ویب سائٹس ہیں جو شراب کا کلا کما کرنے کے لیے ٹھوس کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شراب سے جو فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جی وہ بہت آسانی سے شراب کے بغیر آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ 21ویں صدی ہے، یہاں بہت مثبت طریقے اور جدید طریقے موجود ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کر سکتے ہیں اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں. سر اگلا خط اس سے ریلیٹڈ ہے، یعنی مجھے یہ لگا کہ وہ اس چیز کو کنڈیشن کر رہے ہیں کہ ترقی کا جو کنیکشن ہے وہ شراب کے ساتھ. یہ ایک پولیٹیشین کا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صداقت، میرا دل چاہا کہ آپ کے کسی پروگرام کے کلپ پر کامنٹ لکھ دوں، مگر خیال آیا کہ شاید آپ بھی اب پاپولر ہونے کے چکر میں اشتعال انگیز گفتگو فرما رہے ہیں، اس لیے دل کی بات خط میں کہنے کا فیصلہ کیا. آپ جس تسلسل سے شراب کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں، اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یا تو آپ تاریخ سے ناآشنا ہیں یا دانستہ طور پر اس سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا بھول گئے کہ چرچل نے جنگ عظیم میں قوم کو ہمت دلائی روزانہ وسکی کے ساتھ؟ آئنسٹائن نے سارا تخلیقی کام شراب کے زیر اثر کیا. ابراہیم لنکن، ذوالفقار علی بھٹو، کیا یہ سب کم ظرف لوگ تھے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ سارے شرابی تھے؟ اگر شراب اتنی ہی بری ہے تو ان عظیم لوگوں نے دنیا کو کیا پیغام دے دیا؟ میرا ماننا ہے کہ شراب طاقتور ذہنوں کو تباہ نہیں کرتی، بس کمزوروں کو ننگا کرتی ہے. آپ کی ان باتوں سے نوجوان نسل دور جا رہی ہے، وہ آپ کو ایک ایسا بندہ سمجھتی ہے جو فن کے خلاف ہے. کیا یہی تبدیلی لانی ہے آپ نے؟ پھر آگے انہوں نے بولا ہے کہ یہ خط شاید آپ نشے میں دھت سمجھ کر رد کر دیں گے، بٹ میری خواہش ہے کہ اس کو ضرور پڑھا جائے. دیکھیے، اس کے اندر جو آرگومنٹ ہے نا، وہی آرگومنٹ ہے کہ اگر کچھ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا کے لیے بہت کارخائے نمایاں انجام دیے، اور آخر کار پھر وہ شراب یا منشیات کے عادی ہونے کی وجہ سے بہت میزریبل حالت میں دنیا میں گئے. لیکن عام طور پر چونکہ ہمارے ہاں ادب آداب کی بھی بات ہوتی ہے، ہم اپنے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کی کوتاہیوں سے بھی صرف نظر کرتے ہیں، اور جو کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے منفی پہلو کو اجاگر نہیں کرتے، جس سے ہمارے سیکھنے کی راہ میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ اس دلیل کو سامنے لاتے ہیں کہ یہ جو ہم شراب کی مخالفت کرتے ہیں، در حقیقت صرف ہمیں چرس اور افیون اور آئس اور کوکین کی مخالفت کرنی چاہیے. کئی بار آیا یہ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شراب کا معاملہ کھلا کر دیا جائے، ہمارے ملک میں چونکہ پابندی ہے، کھلے عام شراب میسر نہیں ہے لوگوں کو، تو لوگ چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نوجوانوں کے لیے یہ رستہ کھول دیں جی تو اس کے بعد لامحالہ وہ افیون یا آئس اور کوکین ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا امریکہ میں جہاں ہمیشہ شراب آسانی سے دستیاب ہے، یا یورپی ممالک میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، تو کیا وہاں لوگ کوکین کا یا آئس کا یا ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے؟ بہت زیادہ. امریکہ میں صرف شراب کی بیماری کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں ان کے تعداد 10,000 ہے. اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ بنیادی طور پر شراب کے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں.
اور یہ نہیں مطلب کہ وہ لوگ شراب کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کر رہے تھے، ریگولرلی وہ منشیات میں سے صرف شراب کے استعمال کو روزمرہ بنیادوں پر کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کبھی کبھی عید شبرات پہ، نیو ایئر پہ، پارٹی پہ جب بھی موقع ملے دستیاب ہو تو کوکین، آئس اور ہیروئن اور ان چیزوں سے بھی وہ شغل ضرور کرتے ہیں، حسب توفیق۔ آپ نے حسب اتنی ایک توفیق۔ امپورٹنٹ لیکن ایسی بات نہیں ہے، لوگ تھوڑا سٹیٹس پہ غور کریں، آج کل تو انٹرنیٹ ہے، آپ پتہ کریں کہ امریکہ میں یا دیگر یورپی ممالک میں وہاں جو سمجھدار طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے اس صورتحال سے۔ امریکہ بہت ہارڈ ہٹ ہے یہ سبسٹنس ابیوز اور شراب کے معاملات میں، اور ان کا مستقبل خطرے میں ہے ان منشیات کے رجحانات کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی منشیات اور شراب کا استعمال بہت عام ہے، جی لیکن کم از کم لوگ پرو ڈرگ نہیں ہے۔ جی زیادہ تر جو عوام الناس ہیں وہ شراب اور دیگر منشیات کے استعمال کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جی جی اس لیے کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کوشش کریں، آگاہی پھیلائیں، تو ہمارا ملک دنیا کے ان ممالک میں صف اول میں ہوگا جو آگے چل کے شراب اور دیگر منشیات سے نجات حاصل اور سر کریں۔ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فلانے ایکٹر نے یا فلانا جو شاعر ہے یا وہ لوگ ہیں، تو اگر ان کی زندگیوں کو بھی دیکھا جائے تو انیشیلی تو وہ کوئی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکٹنگ میں ہے تو وہ اپنا اس فیلڈ میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اس کمال کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہاں سے پھر آگے کوئی چیز آتی ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پہلے شراب آئی، پہلے نشہ آیا اور پھر بعد میں کمال آیا۔ اور سیکنڈلی جیسے وہ آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مرزا غالب فلانا شاعر فلانا شاعر، تو اگر اتنے ہی یعنی شاعری جو ہے وہ شراب سلمان، سے آپ نے نکلتی اتنی سمجھداری کی بات کیا، آپ شادی کے بعد بڑے سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ یہ میرے آپ کی خیال بیگم صاحبہ ہیں جو آپ کو یہ کچھ اس طرح؟ ان سے بھی سائیکالوجی کے موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، جی، تو ہم تو بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ابھی آپ نے بات کی ہے، اس پہ کچھ آپ کچھ اور بھی کلمات کہیے تو پھر میں کچھ عرض کرنا اس کے ساتھ میں یہ کہنے لگا تھا کہ جیسے یہ بات جو ہے کہ شراب کے ساتھ شاعری منسلک ہے، تو اگر اتنا ہی شراب یا کسی نشے کی وجہ سے شاعری ہوتی تو پھر تو سارے شراب خانے جو ہیں وہ رات کو ایک آدھا دیوان تو ہوتا وہاں سے، کہ اگر کوئی 20-25 لوگ بیٹھیں جی، اور وہ وہاں پہ شراب کا اصل استعمال میں سلمان ہوتا یہ ہے کہ 25 سال کی عمر تک لوگ تعلیم مکمل کرتے ہیں، جی 25 سے 50 سال کی عمر تک پھر وہ کسی نہ کسی شعبے میں نمایاں مقام حاصل کرتے ہیں، پھر ان کی انرجی ڈاؤن ہونی شروع کرتی ہے اور وہ اسے تسلیم نہیں کر پاتے، پھر 60 سال کی عمر میں صبح اٹھتے ہیں تو پٹھے کھچے ہوتے ہیں، توانائی کا بڑا فقدان ہوتا ہے، اور زمانہ ان سے توقعات ہر روز بڑھا رہا ہوتا ہے، اور زمانے کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے جب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں جی تو ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ یہاں وہ تھکن کا ذکر جو ہم بار بار کرتے ہیں، تو جو ریئلٹی ہے زندگی کی، جی پہلے 25 سال میں کچھ اور ہے، دوسرے 25 سال میں کچھ اور ہے، پھر تیسرے، اور اگر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو چوتھے 25 سال میں کچھ اور ہے۔ جی سب سے پہلے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسان فانی ہے، جی ہر عروج جو ہے اس کو زوال ہے، جی اس کو خوش دلی سے تسلیم کرنا، ویلکم کرنا اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ تو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ جب توانائی کم ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اپنے کام کو تھوڑا سا ری آرگنائز کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا تجربہ بڑھ گیا ہے پر آپ کی انرجی کم ہو گئی ہے، آپ کی عقل بڑھ گئی ہے اور آپ کے تعلقات بڑھ گئے ہیں، تو جو آپ ایک انوینٹری بناتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ، کوئی آپ خسارے میں نہیں جا رہے ہوتے۔ جی واحد چیز جو کم ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کی انرجی ہے، ہو جی جی لیکن بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں بڑھ رہی ہوتی ہیں اگر آپ اپنے تعلقات کا خیال رکھیں، اپنی ٹیم بلڈنگ کریں، اور جو ٹیکنالوجیز آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو
ان کو اگر آپ اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرتے ہیں اور قناعت کا ایک پہلو جو بیچ میں لاتے ہیں تو آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی ضرورت نہیں اور مصنوعی توانائی اپنے اندر سمیٹنے کی ضرورت نہیں. آپ بڑے آرام سے لیڈرشپ کے ذریعے اپنا مارک پیدا کر سکتے ہیں. ایک عروج کے بعد آپ دوسرے عروج کی طرف جا سکتے ہیں, دوسرے کے بعد آپ تیسری قسم کے عروج کی طرف جا سکتے ہیں اور پھر چوتھی قسم کے عروج کی طرف. اس پر آپ کی لیکن کتاب بھی ہے. ایک ہی عروج جو ہے جی آپ اس کو لے کے بہت دور تک نہیں چل سکتے. آپ ذکر کر اس پہ میری عروج ایک سے عروج کتاب تک. جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں عروج سے عروج تک. جی جی یعنی جو جیسے کسی صحت افزا پہاڑی علاقے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا کہ سڑک کیسے ٹرن اینڈ ٹوسٹ کر رہی ہوتی ہے جی اور اس کا سارا جو حسن ہے وہ اس ٹرننگ اور ٹوسٹنگ میں ہے. جی کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زندگی کے پرخار راستوں میں آپ سٹریٹ ایک ہی عروج کو لے کے چلتے رہیں اور ہر ایک کو پیچھے چھوڑنے کی تمنا اپنے ذہن میں رکھیں. دوسروں کے ساتھ اتنا کمپیٹیٹیو جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ ہمیں تھکا دیتا ہے. ہم اگر ایک وقفے کی طرف جائیں اور وقفے سے واپس آئیں تو ایک جو کارڈیولوجسٹ ہیں ان کا ایک خط ہے تو اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. ہمارے پاس جو اگلا خط ہے وہ ہے ڈاکٹر، میں نام لینے لگا تھا لیکن رک گیا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا. تو وہ سینئر کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ محترم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صداقت علی صاحب، میں کئی بار آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہیں اور آپ شراب کے خلاف زوردار تقریر کرتے ہیں تو میرے جیسوں کا بلڈ پریشر واقعی بڑھ جاتا ہے. جناب برا نہ مانیے گا، لگتا ہے جیسے آپ سائنسی شہادتوں کو نظر انداز کر کے ایک اخلاقی مورچہ سنبھال چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سائنس کی بات کرتے ہیں تو پھر شیطان کی ماں، منشیات کی سرغنہ جیسے الفاظ کو چھوڑ کر کلینکل ایویڈنس پر بات کریں. ساتھ لکھتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سچائی چھوڑ کر صرف جذباتی فتووں پر چلیں؟ ہمارے مریض جنہیں مائلڈ سٹریس ہوتا ہے، جنہیں نیند نہیں آتی، جنہیں سوشل انگزائٹی ہوتی ہے، ان کے لیے اوکیجنل گلاس آف وائن ایک تھیراپیوٹک اثر رکھتا ہے. آپ انہیں شرابی قرار دے کر انہیں مزید شیم، گلٹ اور آئسولیشن میں دھکیل رہے ہیں. اور جہاں تک ایڈکشن کی بات ہے تو ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. پانی بھی زیادہ پی لیں تو جان جا سکتی ہے، مگر کوئی پانی کے خلاف تو جہاد نہیں کرتا. ہم جیسے معالج جب ہر چیز حرام کی تھیلی میں سب کچھ ڈالنے والوں کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے. آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں، برائے کرم سائنس کو ایموشن کے نیچے دفن نہ کریں. دیکھیے وہ ماہر امراض قلب ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی کام بڑا سٹریس والا ہے اور جن لوگوں کا کام بھی سٹریس سے لبریز ہوتا ہے وہ اپنے لیے کوئی وقتی سہارے ضرور ڈھونڈنا پسند کرتے ہیں جو کہ کوئک فکس کے طور پر ان کی زندگی میں کام آئیں. اچھا، عام طور پر یہ ایک ریسرچ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ کوئی ریڈ وائن ہوتی ہے جو کہ بلڈ پریشر میں اور دل کی بیماری میں مدد کرتی ہے. یہ 1976 کی ایک ضعیف قسم کی ریسرچ ہے جس کو کوئی نہیں مانتا، جس میں ایک دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ ریڈ وائن جو ہے وہ دل کے لیے تھوڑی کارآمد ہے بلڈ پریشر کے اعتبار سے یا دل کی بیماری کے اعتبار سے. بعد میں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی اور میں نے اس پہ کافی کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ جو کوئی بینیفٹ اس وقت کسی نے مینشن کیا کسی ریسرچ میں، جی اس کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کی ضرورت نہیں کہ شراب کی مدد سے اپنے دل کو سنبھالتے سنبھالتے اپنی زندگی کو ڈگمگانے پہ مجبور کر دیا جائے اور سارے خاندان کے لیے عذاب پیدا کیا جائے. جی بہت آسانی سے لوگ اپنی زندگی کو بیلنس کر سکتے ہیں. 4 چیزیں ہیں جن پہ اگر توجہ دی جائے تو کسی شراب کی یا مصنوعی جگاڑ کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کے معاملے کو ذرا سلجھا لیں. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. جی وہی کام جو رات گئے آپ کرتے ہیں وہ دن کے وقت کر لیجئے. میں اس کام سے تو منع نہیں کر رہا، لیکن انسان نے ہمیشہ سمجھا کہ رات کا وقت اس کا کوئی ذاتی وقت ہوتا ہے
वही ज़ाती वक्त होता है, सारी रात जो है वो सोने के लिए बनाई है अल्लाह ताला ने, और सूरज भी थक हार के सो जाता है, तो फिर आपको भी सोने की तरफ जाना चाहिए। जी दूसरी चीज़ एक्सरसाइज है, यानी हाथ पांव ज़रा हिला लीजिए, थोड़े चाको चबंद रहिए, तो उससे आपके जहन में सुकून की लहर आएगी। तीसरी चीज़ ताल्लुकात के मामले में है कि अगर आप इर्द गिर्द के लोगों से मामला फहमी के साथ चलें और ताल्लुकात को अच्छा रखें, एक दूसरे के साथ अच्छा माहौल बना के रखें, तो भी आपका सुकून बढ़ता रहेगा। और चौथी चीज़ है कि आप खाते पीते क्या हैं। अगर आप अपनी ग़िज़ा को बैलेंस रखें, मतवाज़न ग़िज़ा रखें, विटामिन्स का ख़्याल करें, और दिन में वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी मिकदार में पोर्शन कंट्रोल करके आप खाएं पिएं अपने काम काज के हवाले से, तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून ही रहेगी। उसके लिए शराब जैसी कबाहत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्विक फिक्स हम सबको ही कभी कभी भला लगता है, और ये शराब का मामला तो खैर चल ही रहा था जी सदियों से, लेकिन पिछली सदी में जो बेंजोडाइज़ेपिन आई या ट्रैंक्विलाइजर्स आए, उसने तो मामले को और भी गंभीर बना दिया। ये जितनी बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं जो बाज़ार में कोई 40 नामों से दस्तयाब हैं, जी ख़वातीन के पर्स आजकल अगर आप छापा मार लें तो हर दूसरे तीसरे पर्स में आप देखेंगे कि ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, और ज़रा सी टेंशन हो तो एक दो गोलियां फांक ली। उससे बड़ी कबाहतें पैदा होती हैं, ज़हनी अलर्टनेस पे चोट पड़ती है, ज़हन डिप्रेशन की तरफ माइल हो जाता है, क्रिएटिव सोच नहीं सही तरीके से आती, तो अपने ज़िम्मेदारियों और मामलात को संभालना मुश्किल हो जाता है। यानी बजाय इसके कि कोई इंसान जो है वो अपने दुख का सामना करे, उसका मतलब समझे, उससे कुछ सीखे, वो एक बोतल खोलता है या कोई दवाई लेता है जिससे वो ताख़ीर ख़रीद लेता है एक तरह I से। मेरी think नए मुअद्दबाना तरीके गुजारिश जो है ना, वो डॉक्टर से ख़ास तौर पर, माहिर इमराज कल्ब जो हैं उनसे तो बहुत ही ख़ास तौर पर है कि उनका ज़रा सा इशारा भी लोगों को गुमराही के रास्ते पे ले जाता लेके है। जा सकता है। डॉक्टर्स को मैंने कहते सुना है लोगों को इशारे के नाए में कि वो चाहें तो ये कर लिया करें। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर के लिए मुनासिब नहीं है कि वो कोई ऐसी राय या मशवरा दे जिससे लोगों के लिए ज़िंदगी में आगे कांटे ही कांटे हैं, इसके अलावा कुछ मिशमेला नहीं। आपको कुछ और याद आया दोबारा कि किसी, अभी हमारे पास एक रीसेंट हमने सुना कि किसी डॉक्टर ने इस तरह का ही ट्रैंक्विलाइजर के वाले से जी कि आप ये कभी कभी ले लिया करें। कभी कभी ले लिया करें, और वो काफ़ी ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट जो है ना वो संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि वो ऐसी दवाई है कभी कभार लेने से, जो कभी कभार लेने से प्रॉब्लम करती है। तो उसमें सर जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट की हमारे पास एक जी ख़त आया, तो एक हमारे पास बार एसोसिएशन के नायब सदर का भी है, कानून को भी वो इसमें एड्रेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी डॉक्टर सदाकत, आपसे इख्तलाफ करने का हक़ शायद कम ही लोग इस्तेमाल करते होंगे, मगर मैं ये फ़र्ज़ निभाना अपना पेशा वराना और शहरी फरीज़ा समझता हूँ। आपने अपने कई लेक्चर्स, वीडियोज़ और प्रोग्राम्स में जिस अंदाज से शराब पीने वालों को शराबी, गाफिल, गुमराह और न जाने क्या क्या करार दिया है, वो सिर्फ़ इखलाकी पोजीशनिंग नहीं बल्कि शख्सी आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी है। आप एक मौलिज हैं, आपका दायरा कार दवा, दिमाग और दिल है। कानून, समाजी इजाज़त और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात पर फतवे देना आपका शोबा नहीं। पाकिस्तान के आइन में ये इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की, आई रियली वांट इस पे हम बात करें। अक़लियतों को शराब पीने की इजाज़त है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कानून के दायरे में लाइसेंस्ड आउटलेट्स मौजूद हैं। जब कानून इजाज़त दे रहा है, आप ज़बरदस्ती इस पर मंशियात की माँ का लेबल लगाकर मुआशरे को शेम, गिल्ट में और स्टिग्मा में धकेलते हैं, तो आप दरअसल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं। यकीनन आपकी नीयत नेक है, मगर कानून नीयत से नहीं इख्तियार और दायरा कार से
کام لیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم وکلا نے سالوں جدوجہد کر کے آزادی اظہار، شخصی خود مختاری، نجی زندگی کے حقوق کو قانونی حیثیت دلوائی ہے۔ آپ ان سب پر اخلاقی بمباری کر رہے ہیں، اور معاف کیجیے گا اگر کل کو کوئی ڈاکٹر، ویری انٹرسٹنگ سر، ڈاکٹر یہ کہنے لگے کہ موسیقی حرام ہے، فلمیں شیطانی ہیں اور مرد عورت کی نشست الگ ہونی چاہیے، تو کیا ہم سب کو اس کی تحقیق پر لبیک کہنا ہوگا؟ میں آپ کی انسان دوستی کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، قانون سے مت الجھیں، صرف طب پر بات کریں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اپنے کام رکھو۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خطوط جو کہ سینکڑوں کی تعداد جی میں آتے ہیں، جی انہیں پڑھ کے کس قدر دباؤ کا سامنا کرنا سامنا پڑتا ہے ویری ہمیں رائٹ۔ بھی۔ لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں نے جب بھی جب سے پیشہ ورانہ زندگی میں نے قدم رکھا ہے، جی میں نے کبھی اپنی ذاتی سوچ کو یا اپنے خاندانی وزڈم کو استعمال ہی نہیں کیا۔ میں ہمیشہ، جسے کہتے ہیں نا بائی دا بک چلنے والی بات، تو اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن پہ دباؤ نہیں ہوتا جی اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایویڈنس بیسڈ بات کر رہے ہیں۔ جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شرابی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، ہم نشئی کی ٹرم بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اس کے حقیقی نام سے پکارتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے امریکہ میں کوئی طوفان آ رہا ہو تو اس کا پہلے ہی کوئی نام رکھ دیتے ہیں 4-5 دن پہلے، جی اور سارے ملک میں ایک دھوم مچ جاتی ہے کہ یہ فلاں اس قسم کا طوفان آ رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو شراب پینا جی یعنی مے نوشی اور بلا نوشی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مے نوشی وہ ہے جو لوگ ایک ہی مقدار میں روزانہ سال ہا سال تک 10 20 30 40 سال تک بھی کرتے ہیں، اور وہ محض ایک عادت ہے جو کچھ لوگوں کو سوٹ کر جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس کی کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ 80% شراب پینے والے اسی زمرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن 20% وہ ہیں جو بلا نوش ہوتے ہیں، جن کی کبھی نہ بجھنے والی پیاس ہوتی ہے شراب کے حوالے سے۔ وہ جتنا شراب پیتے ہیں اتنا ہی ان کا اور زیادہ شراب پینے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو دودھ پسند ہے، لیکن آپ نے کسی کو دودھ کے 20 گلاس پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں، لیکن ایک گلاس کے بعد یا دوسرے یا تیسرے گلاس کے بعد ان کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ لیکن شراب کی جو پیاس ہے، جتنا کہ آپ پیتے ہیں اتنی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک بیماری کی علامت ہے۔ اور اس میں گرمیوں سردیوں کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ ان میں کوئی گرمیوں سردیوں کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، جی اور کھانے کے موقع پہ کھانا پسے پش ڈال کے لوگ شراب کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں مجھے نہیں سمجھ لگی کہ یہ اس کو موسیقی سے یا ان چیزوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان معاملات پہ بات کرنے کے حوالے سے، اور نہ میں نے کبھی بات کی ہے۔ نہ ہی میرا کوئی مولویوں سے کوئی اتنا شغف ہے یا واسطہ ہے۔ میں سیدھا سادہ پیشہ ورانہ کام کرنے والا ایک ڈاکٹر ہوں جو ایویڈنس بیسڈ اور سائنٹیفک معلومات پر یقین رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی اور سائنس کی مدد سے ہماری زندگی میں دیگر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو انسانی تکلیفوں یا جسمانی اور ذہنی بیماریوں کے لیے بھی سائنس بڑی مددگار ہے۔ نظریات کو سیدھا کرنے کے لیے بھی سائنس کافی معاون ہے، جی اور جو شاندار اصول ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ یا مذہب یا ہمارا آئین دیتا ہے، سائنس اس پہ عمل کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے آسان بناتی ہے کہ ہم ان مشکل اصولوں پر کیسے عمل پیرا ہوں، یہ بات ہمیں سائنس بتاتی ہے، اور وہ ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو میں بسادِ احترام ان کو کہوں گا کہ آپ کا جو شعبہ ہے قانون کا ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ
قانونی طور پر تو پاکستان میں مٹھائیاں بالکل ایک لیگل چیز ہے. جی تو کیا آپ عمومی طور پر بھی لوگوں کو مٹھائیاں ریکمینڈ کریں گے؟ آپ چیز ہے کہ کوئی ڈائبٹیز کا مریض ہو تو اس کو آپ مٹھائی ریکمینڈ کریں. اسی طرح آپ عمومی طور پر کسی کو شراب بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے. لیکن جو الکوہلک ہے اس کے لیے تو بالکل یہ شجر ممنوع ہے. اگر وہ اپنی زندگی، اپنے خاندان اور اپنے مستقبل سے کوئی دلچسپی رکھتا ہے جی تو اس کو بالکل 100% اجتناب کرنے پڑے گا شراب سے. جی اور اگر اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں کوئی خلا پیدا ہوتا ہے یا اس کو کوئی بے چینی ہوتی ہے یا اس کو کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو میڈیکل سائنس اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے گی اور وہ اپنی زندگی کو سوبر بنا سکتا ہے، خوشگوار بنا سکتا ہے اور مزیدار بنا سکتا ہے. سب سے بڑا خوف جو شراب کے مریضوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شراب چھوڑ دیں گے تو ان کی زندگی بالکل بے مزہ ہو جائے گی. یہ ایک متھ ہے. یہ مجھے اس سے یاد آتا ہے، ایک دفعہ میں نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ گوشت خوری چھوڑ دیجئے، یہ جو پراٹھے وغیرہ آپ کھاتے ہیں ان سے اجتناب کریں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب میں ایسا ہی کروں گا. تو وہ کہنے لگے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ انہی چیزوں سے تو زندگی کا مزہ ہے. تو میں نے کہا نہیں، اگر ان چیزوں سے زندگی کا مزہ ہے تو کافی لے لیا یہ مزہ. تو اب میں دال روٹی سبزی کے لیے تیار ہوں. لیکن جب میں نے دال روٹی اور سبزی اور ان چیزوں کی طرف رجوع کیا تو مجھے یہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ جتنا مزہ مٹن کڑھائی، برین مسالہ یا پراٹھوں میں ہے اس سے زیادہ مزہ دالوں، سبزیوں میں اور پھلوں میں ہے. صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جب آپ ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے جن کا پہلے آپ کے اندر کوئی فریم آف ریفرنس نہیں ہوتا. جی اب دیکھیے آج کا جو معاشرہ ہے وہ دالوں سبزیوں سے کتنی دور ہے. جی گھروں میں بالکل. اگر دال سبزی پک جائے تو احتجاج شروع ہو جاتے ہیں جی کیونکہ کوئی تجربہ نہیں کیا جاتا اس چیز کا. کوئی ایک سٹرکچر نہیں بنایا جاتا کہ ہفتے میں کتنے دن دال یا گوشت یا کس قدر مقدار میں گوشت ہو. اسی طریقے سے جب کوئی شراب چھوڑنے کا خیال ذہن میں لاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے بعد زندگی بے کیف ہو جائے گی. تو اسے تھوڑا سا پتہ کر لینا چاہیے. آج کل تو چیزوں کا پہلے سے پتہ کرنا بہت آسان ہے. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے جی کہ کیا شراب چھوڑنے کے بعد کوئی زندگی بے کیف یا بے مزہ ہوتی ہے، یا آپ زندگی کے نئے خوشگوار پہلو ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بے حد مزیدار بنا سکتے ہیں. آپ نے دالوں کا ذکر چھیڑا. ماش کی دال سر اتنی اچھی بنتی ہے. صرف ماش کی دال نہیں، ہر دال مزیدار ہوتی ہے بشرطے کہ مونگی آپ مسور اسے پروٹوکول صحیح دیں. سبحان اللہ. مطلب اصل بات یہ ہے کہ آپ اسے کس اہتمام سے پیش کرتے ہیں. دال کے ساتھ کوئی چٹنی ہو، کوئی سلاد ہو، جی جی اور پھر اچھے برتنوں میں اس کو بھی عزت سے پیش کیا جائے. اصل بات تو پروٹوکول کی ہے. صحیح بات. لیکن لوگ مٹن، بے پناہ مسالے، گھی کا استعمال، روغنی نان، پراٹھے سمجھ ہی نہیں لگتی اور پیٹ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جی جی اور زندگی ایک بوجھل سی کیفیت کے اندر چلی جاتی ہے. آسان سا نسخہ یہ ہے کہ جو چیز کھانے سے آپ کی توانائی بڑھتی ہے آپ وہ چیز کھائیں، اور جو چیز کھانے سے آپ کی توانائی کم ہوتی ہے اس سے اجتناب. جی صحیح جناب. اگلا خط جو ہے وہ ایک پائلٹ کی طرف سے. چلو یہ خط بڑا اہم ہے. اب وہ سب سے پہلے تو جو سبجیکٹ ہے اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جب میں بادلوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں آپ زمین پر میرا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں محترم ڈاکٹر صاحب، میں یہ خط آپ کو 35,000 فٹ کی بلندی سے لکھ رہا ہوں. شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ ہم جو فلائٹ ڈیک میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ باہر سے جتنا گلیمرس لگتا ہے اندر سے سائلنٹ ہوتا ہے، ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. میں دنوں تک ہوٹل کے کمروں میں رہتا ہوں، نیند کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کھانے کا کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، دماغ ہر وقت الرٹ رہتا ہے. ایسے میں اگر کوئی پائلٹ جو ہے وہ ایک آدھ ڈرنک اگر لگا لیتا ہے آف ڈیوٹی آف ایئر تو اس میں کیا وہ مجرم ہو گیا؟ آپ بار بار اپنے پروگراموں میں شراب کو بربادی کا دروازہ، خاندانوں کا قاتل، ذہن کا زہر قرار دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی کسی کوکپٹ میں بیٹھ کر 14 گھنٹے کا نان سٹاپ فلائٹ اڑائی؟ آپ نے کبھی آدھی رات کو اڑان بھری؟
جب نیچے سب سو رہے ہوں اور اوپر صرف خاموشی ہو. ہم پائلٹ جذباتی نہیں ہوتے, ہم لوجک کے آدمی ہوتے ہیں, اور ہماری لوجک کہتی ہے کہ اوکیجنل ڈرنک از ناٹ اے سن, اٹ از اسٹریس مینجمنٹ. ہم نے کبھی کسی کا گھر نہیں جلایا, کسی سے بدتمیزی نہیں کی, کسی کا پیسہ نہیں کھایا, ہم صرف ذہنی چپ کا علاج ڈھونڈتے ہیں. لیکن آپ ہمیں بھی نشے کا مریض سمجھتے ہیں. آپ زمین پہ بیٹھ کر آسمان پر اڑنے والوں کو مورل لیکچر دیتے ہیں, اور وہ بھی ایسی زبان میں جس میں میں نوش کو گویا درندہ بنا دیا جاتا ہے. ہم بھی انسان ہیں ڈاکٹر صاحب, کیا ہم کو بھی انسان سمجھا جائے گا یا صرف اسٹیٹسٹیکل وارننگ؟ آپ کا خیر اندیش. میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گی بیکاز زیادہ تر لیٹرز میں وہ باتیں لکھی ہوئی جیسے درندہ, غافل. ہم نے تو ایسے الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے. یہ ان کی پرسیپشن ہے. جب ہم شراب کے استعمال یا شراب کی بیماری پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بے کنی کے لیے موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں, تحریک پیدا کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے. تو ان کا جو دماغ ہے وہ غصے میں پھر خود بخود تصور کر لیتا ہے کہ ہم کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. مجھے ان تمام خطوط کو سن کے یہ بھی لگا کہ تمام لوگ جو یہ خط لکھنے والے ہیں ان کو شراب پینے کے لیے میری اجازت درکار ہے. اب میں سمجھتا ہوں بہت لوگ جو ہیں بات کرتے ہوئے کہتے تو پھر میں شراب پی سکتا ہوں. جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کن چیزوں کے حوالے سے ممنوع ہوتی ہے, تو ہم بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں, تو وہ ہمیشہ نیچے سے نکل جاتے ہیں. یعنی جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کے لیے شراب ایک خطرناک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے, جن کے جسم میں کچھ ایسی بائیو کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے جس سے کہ جسم میں شراب جو ہے اس سے کوئی لطف و سرور حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا, اور ایک نہ بجھنے والی پیاس لگی رہتی ہے. تو ان کا اگلا فوری پہلو تھا تو پھر میں پی سکتا ہوں. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سب لوگوں کو میری اجازت درکار ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے بھی یہ شغل میری اجازت کے بغیر کر رہے ہیں, آئندہ بھی وہ کر سکتے ہیں, لیکن میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جو متبادل طریقے ہیں آج کی خوبصورت زندگی میں 21ویں صدی میں, ان پہ تھوڑی توجہ دے کے دیکھیں, اور ایک حقیقی خوشی اور ایک مثبت احساس جسے ہم سوبرائٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں یا سیرینٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں, کہ آپ اپنے ساتھ ہوں تو آپ خوش ہوں, اور آپ دوسروں کے ساتھ ہوں تو ان کے لیے بھی خوشی کا باعث بنے. یہ بالکل آسانی سے ممکن ہے, چاہے اس کے ساتھ آپ کتنے بھی عمدہ فرائض منصبی یا اعلیٰ فرائض منصبی ادا کر رہے ہوں, آپ پھر بھی زمین پہ اچھے قدموں کے ساتھ چل سکتے ہیں. ممتاز ہونے کے باوجود آپ عاجزی اور انکساری کو بھی اپنا کے اپنے لیے خوشگوار زندگی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارا اس پروگرام کا آخری لاسٹ خط ہے, اور اداکار کی جانب سے, ہاں جی, وہ ایک ایکٹریس ہیں جنہوں نے, میں اس کا لب لباب آپ کو بتا دیتی ہوں, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو سنا ہوا ہے اور آپ کی آواز سے واقف ہوں, خاص طور پر جب وہ شراب کے خلاف بلند ہوتی ہے. میں نے فلمی دنیا کے بڑے دن دیکھے ہیں, ہر دن ایک, یعنی پارٹیز وغیرہ بتانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ہماری فیلڈ کا ایک پارٹ ہے, اور شراب, جام, دس از دا پارٹ آف آر لائف. تو جب ہم لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے علاوہ ہماری بھی پردے کے پیچھے ایک زندگی ہوتی ہے, جو شہرت کا دباؤ ہے, جو کام کی پرفارمنس کا دباؤ ہے. تو یہ سارے دباؤ تو ہمیں ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. اب اگر اس سارے معاملات میں شراب ہمیں تھوڑی ہیلپ کرتی ہے, تو کیا یہ کوئی مجرم ہیں ہم؟ کیا وہ یہ دباؤ میں ایک ہی علاج جو ہمیں شراب ملتا ہے, تو کیا ہم جو سکون ہمیں رات کے 2 بجے شراب کے ذریعے سے ملتا ہے, تو کیا ہم اس کو آپ چھیننا چاہتے ہیں؟ اور ہماری جو بعض اوقات زندگی کو اندھیرا گھیر سا لیتا ہے, تو اس میں ایک یہ امید کی کرن نظر آتی ہے. تو ہمیں مجرم نہ بنائیں, ہمیں رسوا نہ کریں, ہمارے دکھ کو سمجھیں. میں نے ایسے سب خطوط جو ہے بڑے غور سے پڑھے, اور اس پروگرام کو جب ہم پیش کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کچھ گزشتہ 3-4 ہفتے سے, تو میں نے ریسرچ کی, تو میں نے دیکھا کہ ایکچولی
ان سب خطوط میں ایک دکھ چھپا ہوا ہے، بالکل اور وہ دکھ یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہماری ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جہاں وہ اس شغل میں اپنی زندگی کو مشکلات میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ آگاہی کا ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے، جی اور وہ پھر کیوریاسٹی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں قریب سے گزرتے ہوئے کوئی نہ کوئی فکرہ جب سنتے ہیں اور پھر بدک کے جا کے اپنے شغل میں مصروف ہو جاتے ہیں. بہت سی فیملیز ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کے گھر میں جو لوگ ان تکلیفوں کو سہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ شراب کا یا نشے کا سارا مزہ تو شراب پینے والا اٹھا رہا ہوتا ہے، اور شراب سے ابھرنے والی تکلیفیں جو ہیں ان کے باقی اہل خانہ کے حصے میں آتی ہیں، تو بعض اوقات ان کے لیے واحد حوصلہ یا سہارا جو ہوتا ہے وہ ہماری یہ ویڈیوز ہوتی ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی تقریباً 10,000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، 10,500 10,500 500 سے پچھلے کچھ زیادہ عرصہ میں بن بھی دو گے. ویڈیوز ہیں جو کہ ساری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، اوورسیز پاکستانیز دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے دکھ درد سے آگاہ کرتے ہیں، ای میلز بھیجتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ کسی نہ کسی طرح نمبر تلاش کر کے ہم سے بات چیت کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور ہم جو حقیقت حال میں ان کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ مشورہ ان کو پیش کرتے ہیں. تو ہم نے اس سب پہ بات چیت کی تو لبے لباب کیا نکلا، گل کتنے مک دی ہے. گل اتنے مکتی ہے کہ اندر ہی اندر سب لوگ جانتے ہیں. جی میں مان نہیں سکتا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہائی اچیورز جو ہیں، جو دنیا میں اتنی نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، کہیں ڈیپ ڈاؤن یہ بات چبھن کی شکل میں ان کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہے نہیں ٹھیک. سر. ایکچولی میں جتنے بھی ہم نے آج پروگرام میں خط شامل کیے ہیں اور جو لفظ وہ یوز کر رہے تھے جو کہ ایکچولی میں ہم یوز نہیں کرتے، تو مجھے ایسا فیل ہوا، آپ کی بات سے میں ایگری کرنا چاہوں گی کہ یہ ان کے اندر کی کوئی ایک تکلیف ہے جو کہ وہ شاید اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہیں. دے ہیو دس انسائٹ کہ یہ راستہ ٹھیک ہے نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی ویلیڈیشن مل جائے تو پھر اندر کی تکلیف جو ہے اصل بات ویلیڈیشن کی ہے جی کہ پینے والا جو ہے اس کو ایک ویلیڈیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے اکثر پینے والے تلاش کرتے ہیں. یعنی ان کا اکیلے بیٹھ کے پینے کا رجحان زیادہ تر نہیں ہوتا، ایسے کم مریض ہوتے ہیں جو کہ پھر آخر کار اکیلے بیٹھ کے پینا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ پیتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کمر تھپ تھپا رہے ہوتے ہیں، اور انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اکیلے یہ کام نہ کریں. ایسے میں جب کوئی آواز ان کے کان میں پڑتی ہے جو شراب کے خطرات اور خدشات سے آگاہ کرتی ہے، تو ان کو مشکلات پیش آتی ہے. تو ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ ایکسپلور کریں ان رستوں کو جو ان کی شفا کی طرف اور بہتری کی طرف جاتے ہیں، ان کی خوشیوں کی طرف جاتے ہیں. ہماری تمنا ہے، ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے کہ وہ ایک بہترین زندگی گزاریں اور خوشیوں سے سرشار ہو کے زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کریں. اور یہ جو ایک رستہ ہے، جو پرخطر رستہ ہے، جو تباہی کا رستہ ہے، جس میں باقی کچھ نہیں بچتا، اس رستے سے جس قدر بھی اجتناب ہو سکے وہ کریں. میں چاہوں گا کہ ہم یہ بھی بتا دیا کریں کہ اگلے ہفتے ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ خط تو ہمارے پاس مسلسل آتے رہتے ہیں اور ہم 2-3 ہفتے کسی نہ کسی پروگرام کی تیاری جس کرتے موضوع ہیں. پہ چاہے کر سکتے ہیں، اتنے خط ہیں، ایسا لیکن ٹاپک پہ خط ہے. میرے ذہن میں ہے کہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. لوگ موجودہ حالات سے یا پاکستان کے حالات سے مایوس ہیں، اور ایسا کسی حقائق کی بنیاد پر نہیں ہے، ایسا ایک بھیڑ چال کی بنیاد پر ہے، ایسا سب کچھ جو ہے جو ایک غیر ضروری ایک رویہ پروان چڑھ رہا ہے. تو
اس بارے میں ہمیں بہت سے خط ملتے ہیں. جی جی تو ہم اس پہ تفصیلی روشنی اگلے پروگرام میں ڈالیں گے کہ کس طرح لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے جانے کے لیے سامان باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور اس سے ان کی زندگی میں کس قدر فوری مشکلات سامنے آتی ہیں. کتنا اہم موضوع ہے جس پہ بات ہوگی اگلے ہفتے، یعنی اب سے ٹھیک 7 دن بعد جب اگلا ہفتہ آئے گا تو اس میں شام 7 بجے یہ موضوع ڈسکس ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ تب تک آپ جو ہے وہ صرف انتظار کریں گے، آپ کل کا شو دیکھیں گے. کل کا شو بھی جو ہے وہ آپ ڈاکٹرز انکلیو لاہور سے دیکھیں گے ٹھیک شام 7 بجے. کہاں پہ دیکھیں گے؟ آپ ولنگ ویز کے پلیٹ فارم پہ دیکھیں گے جہاں پہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیج کو لائک یا فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آ جائے جب بھی ولنگ ویز لائیو آئے. اور ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا ٹک ٹاک پہ سر بڑا زبردست ولنگ ویز کی وہاں پہ جب ویڈیوز آتی ہیں تو ایسا رسپانس آتا ہے، لوگ اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. بلکہ میں نے کئی نام وہاں پہ یہ دیکھے کہ جن کے 10 15 سال پہلے علاج ہوئے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ولنگ ویز سننے کے حوالے سے بہترین جگہ ہے. اور یہاں پہ ایسی بات ہوتی ہے کہ میں اب آگے اپنے بچوں کی تربیت میں جو ہے ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صداقت علی آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. مشمائلہ بطول آپ کا بہت شکریہ. آڈینس کا بہت شکریہ. ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ یہ جو ہم نے 10 خط ڈسکس کیے تو اس میں سارا کچھ کھل کھلا کے سامنے آ گیا کہ اصل جو بات چیت ہے وہ ہے کیا شراب کے حوالے سے. تو مجھے انیشیلی یہ لگ رہا تھا کہ بھڑکتا ہوا شو ہوگا اور اس میں یہ جو تند و تیز قسم کے خط ہیں تو لیکن چونکہ ساڈا کنسیپٹ کلیئر ہے. وہ کسی نے کہا کہ وہ مجھے کہتی ہے مجھے بھول جاؤ. میں کیسے اس کو یہ بتاؤں کہ میں رٹا نہیں لایا، میرا کنسیپٹ کلیئر ہے. تو ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہے، ہم نے رٹے نہیں لگائے ہوئے. تو جب کنسیپٹ کلیئر ہو تو پھر خط جو مرضی ہو ٹینشن نہیں بنتی نہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ آئی تھنک خیال اس سے رکھیں. تو ہیلپ ملی، آپ کی بات میں بریک کریں، اس سے تو ہیلپ ملی کہ وہ جو ایک سلوشن کے طور پر شراب کو استعمال کر رہے ہیں تو سلوشن تو ابھی بہت اپ گریڈ ہو چکے ہیں. جی پیپل شوڈ فالو دیٹ. پیپل شوڈ فالو دیٹ. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اور مشمائلہ بطول کو، ڈاکٹر صداقت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.